لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے زر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے، جو بھی رتبہ بالا کے طلبگار ہوئے ہیں پہلے مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ انتہائی لائق تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج پہلی بار دار بنی ہاشم میں آپ حضرات سے مذاکرہ و تکرار کے حوالے سے ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ آنا جانا تو یہاں زیارت و ملاقات کے لیے رہتا ہے، لیکن افادے اور استفادے کے حوالے سے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے۔ جیسے حضرت مولانا محمد اکمل صاحب نے حضرت شاہ صاحب کے حکم پر فرمایا اور میرے ذمہ لگایا کہ میں خطابت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وقت کا اختصار پیش نظر ہے اور ہم اپنے ایک 7 روزہ مسلسل پڑھائے جانے والے کورس سے ابھی پرسوں رات کو فارغ ہوئے، تو اب ایک شخص جس نے 7 دن ایک کورس پڑھایا ہو تو اس کو اگر کہا جائے کہ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کو مختصر کریں تو یہ امتحان ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں میں اس امتحان میں آپ سے کتنے نمبر لیتا ہوں، کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں۔ خیر، آپ توجہ میری طرف کریں گے، میں تمہیدی باتوں سے ہٹتے ہوئے جو باتیں کتابوں میں ملتی ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں عرض کروں گا جو ہمیں ہمارے بڑوں سے ملی۔ ایک ایک جلسے سے ایک ایک غلطی کی اصلاح ہوئی۔ میرا سٹیج کا سفر تقریباً 17 سال ہونے کو ہے۔ چھوٹا تھا، بچہ تھا تو سٹیج پہ آنے کا موقع ملا اور بڑوں کی موجودگی میں، تو ایک ایک جلسے سے ایک ایک غلطی کی اصلاح ہوئی ہے، ایک پورے جلسے سے۔ تو ہمارا ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنا ہے، انہی پوائنٹس کا نام ہم نے خطابت کورس رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کتابوں سے چیزیں اکٹھی کر کے آگے سنا دی جائیں یا آگے پڑھا دی جائیں، یہ تو ایسا ہے کہ آپ حضرات سے تقریر کرانی ہے، تقریر کرنی نہیں ہے۔ میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، کرانے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ سے بیان کرانے بیٹھا ہوں، اپنا بیان سنانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اس بیان کرانے کے لیے، تقریر کرانے کے لیے چند ضروری باتیں پیش خدمت ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ آیات تلاوت کی ہیں، سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات، اللہ رب العالمین ان میں کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن بہت بڑا مہربان ہے، وہ آگے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ علم القرآن، جس نے قرآن پڑھنا سکھایا، اور پھر اس کے بعد خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اور پھر اپنی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ فرمائی کہ انسان کو بیان سکھایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوں تو وہ مبتدا پھر الگ الگ ہر خبر کا بھی مبتدا ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان، الرحمن علمہ البیان، یعنی بہت بڑا مہربان ہے وہ جس نے قرآن سکھایا، بہت بڑا مہربان ہے وہ جس نے انسان بنایا، بہت بڑا مہربان ہے وہ جس نے پھر انسان کو بیان سکھایا ہے۔ میرے محترم دوستو، جیسے حضرت مولانا نے ذکر کیا، سارے انبیاء اپنے اپنے وقت کے بہترین خطیب تھے، اور میرے اور آپ کے آقا کا لقب کیا ہے؟ امام الانبیاء بھی ہے، سید الخطباء بھی ہے، امام الخطباء بھی ہے اور خطیب الانبیاء بھی ہے۔
یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وقت اختصار پیش نظر ہے، ورنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا سفر ہے جو بعد میں بہت بڑا معجزہ بن کے سامنے آیا، جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ سفر معراج میں بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انبیاء کو 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، ایسے ہی انبیاء سے خطاب بھی فرمایا ہے۔ وہ حضور کا پورا خطبہ کتابوں میں موجود ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انبیاء کی بنیادی پہچان ہے اور انبیاء کے وارثوں کی بنیادی شان ہے خطابت کا ہونا۔ خطابت ہے کیا؟ جو کتابوں میں تعریف لکھی ہے وہ تو اپنی جگہ لکھی ہے کہ عربی میں کیا کہتے ہیں، متقدمین نے کیا کہا، متاخرین نے کیا کہا، لیکن میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو عام فہم سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور آگے چل کر یہ خطابت پبلک سپیکنگ مستقل کورس بن رہے ہیں، لوگ اس پر مستقل پڑھا رہے ہیں، لوگ اس پر مستقل ذریعہ معاش اپنائے ہوئے ہیں، لوگ اس پبلک سپیکنگ کو کسی بھی عنوان پہ تیاری کر لیتے ہیں، اس عنوان کے متعلقہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹروں کو بلا لیا، ڈاکٹریٹ پہ کتابوں کو پڑھ لیا، اور ڈاکٹروں کو رہنمائی، اس کو کہتے ہیں موٹیویٹ کرنا، رہنمائی دینا۔ اور رہنمائی کس طرح دی جائے گی؟ بول کر دی جائے گی۔ موٹیویشنل سپیکر لوگ اس وقت ہر شہر میں سامنے آ رہے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں علماء کے کرنے کا ایک کام اب یہ بھی ہے، ایک ہے تقریر کرنا، ایک ہے معاشرے میں ہر طبقے اور ہر شعبے کے لوگوں کو تقریر سکھانا۔ وکلاء کو بھی تقریر کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو بھی تقریر کی ضرورت ہے۔ جب وہ آپ سے سیکھے گا نا تو مواد بھی پھر آپ سے لے گا، سیکھے گا آپ سے تو اس کے اندر میٹر بھی آپ سے لے گا۔ اس لیے آپ نے اس کورس کو کرنا ہے تو آگے کرانے کے لیے کرنا ہے۔ یہ جتنا آپ اب تک کر چکے ہیں، یہ فقیر چند باتیں عرض کرے گا، آپ یہ سوچیں کہ آپ آگے سکول کی چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ سکول کے بچوں کو کہتے ہیں کہ میرے درس قرآن میں بیٹھو، وہ شاید نہ آئے۔ آپ کہتے ہیں میں درس حدیث دیتا ہوں مسجد میں، وہ شاید نہ آئے۔ آپ کہتے ہیں کیا ہو بیٹا میں پبلک سپیکنگ تمہیں سکھاتا ہوں، میں تقریر اور بیان تمہیں سکھاتا ہوں۔ ہر ماں باپ خوشی سے بھیجے گا، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بیان کر رہا ہو۔ ہم جب علماء کو سکھاتے ہیں تو اس کو خطابت کہتے ہیں، جب دوسرے طبقات اور دوسرے شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں کو سکھاتے ہیں اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ فرق تو ہونا چاہیے۔ خطابت میں دینی عنوانات ہیں، درس قرآن مجید ہے، درس حدیث پاک ہے، درس فقہ ہے، لیکن جو تقریر ہے وہ عام ہے، وہ سیاست کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، معاشرت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، معیشت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک عقل عطا کی ہے اور ایک زبان عطا کی ہے۔ صرف عقل ہو زبان نہ ہو تب بھی وہ انسان پورا نہیں ہے، اور صرف زبان ہو عقل نہ ہو تب بھی وہ انسان پورا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں، گونگے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی بیچارے ادھورے ہوتے ہیں، عقل ہوتی ہے زبان نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں روڈوں اور اڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں موالی قسم کے لوگ، زبان ہے تو عقل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان باقی حیوانات سے ممتاز ہے تو نطق کی وجہ سے ہے، اور نطق دو چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، ایک عقل اور ایک زبان، اور اسی نطق کو خطابت کہتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا خطابت کسے کہتے ہیں، تو حضرت فرمانے لگے کہ علم جو ہے یہ ہے سونا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سونا، گولڈ، سونے کا ذخیرہ، سونے کی ڈلی ہے۔ علم سونا ہے، سونے کی ڈلی ہے۔ خطابت اس سونے سے بنائے ہوئے زیورات کو کہتے ہیں، اور خطیب زرگر کو کہتے ہیں، خطیب سنار کو کہتے ہیں۔ آپ نے جو درسگاہوں میں استادوں سے علم پڑھا ہے وہ آپ سارا عوام کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر کریں تو کیا عوام کو سمجھ آئے گا؟ وہ ہے سونے کی ڈلی، آپ نے اس سے کیا بنا کے پیش کرنا ہے بھائی؟ بولیں بھائی، زیور بنا کر پیش کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اتنی بات ہوگی، اب آئیں۔ میں خطابت کی پہلی جس کو سیڑھی بناتا ہوں اور طلباء کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے اسٹیج سیکٹری کرنا، وہ کیا ہے نقابت کرنا، وہ کیا ہے اناؤنسمنٹ کرنا، وہ کیا ہے نظامت کرنا۔ یہ یاد رکھیں، یہ ایک الگ چونکہ سبق ہے، میں سب کو بڑے اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ آپ کو درس قرآن، درس حدیث اور عوامی جلسے کی خطابت تک پہنچا کے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ انگلی پکڑ کر ہم طالب علم کو کھڑا کرتے ہیں، کس جگہ پہ پہلی سیڑھی کس کو بناتے ہیں بھائی؟
آپ اپنے کسی استاد سے پوچھتے ہیں، حضرت مولانا اکمل صاحب سے پوچھتے ہیں، اپنے جامعات کے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، حضرت شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، میری خطابت کا آغاز ہے، میں کیا کروں؟ مسجد میں خطابت شروع میں آپ کو ملی ہے، یا ویسے آپ کی خطابتی زندگی کا آغاز ہے، آپ مشورہ کرتے ہیں؟ تو سوچ کر بتائیے، آپ جس سے بھی مشورہ کریں گے کہ میں خطابت میں آگے جانا چاہتا ہوں، میری بنیاد رکھیں، ابتدا کرائیں، میں خطابت شروع کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے کروں؟ آپ کے استاد آپ کو ایک موٹا سا مشورہ دیں گے، اور وہ کیا دیں گے؟ بیٹا پہلے مسائل اور دلائل بیان نہیں کرنے، پہلے فضائل بیان کرنا سیکھو۔ پہلے کیا بیان کرنا سیکھو؟ بھائی بولو نا، پہلے کیا بیان کرنا سیکھو؟ دلائل چونکہ مشکل ہے، انہیں بیان کر کے سنبھالنا آسان نہیں ہے، مسائل بھی مشکل ہیں، بیان کرنا پھر نبھانا آسان نہیں ہے۔ فضائل کیا ہے؟ فضائل کیا ہے بھائی؟ آسان ہے۔ میں خطابت کی دنیا میں ایک اپنی اصطلاح ٹوٹی پھوٹی ہے، خطابت کی دنیا میں اسٹیج سیکرٹری کو فضائل کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں بھائی؟ قاری صاحب کی تعریف، نعت خان کی تعریف، خطیب کی تعریف، میزبانوں کی تعریف، مہمانوں کی تعریف، جلسے کی تعریف، اشتہار پڑھ کے سنانا ہے، عوام کا دل لگانا ہے، مجمع کے سارے حضرات کو، چاہے اس کو کوئی کھانا نہ پوچھے، پانی نہ پوچھے، لیکن اس نے سب کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو یہ خطابت کی دنیا میں فضائل کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اسٹیج سیکرٹری نہیں ساری زندگی بن کے کھڑے رہنا، یہ میں نے پہلی سیڑھی عرض کیا تھا، اس پہ چڑھ کے آپ خطابت کی معراج تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیں، ایک اچھا اسٹیج سیکرٹری، جیسے اچھا اشتہار چھپا ہونا تو آدھا جلسہ ہوتا ہے، اچھا اسٹیج سیکرٹری بھی کیا ہوتا ہے؟ آدھا، بھائی بولے، آدھا جلسہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جس بیچارے سے کوئی کام نہ لینا ہو نا، جلسے میں فارمیلٹی پوری کرانی ہو اور کاروائی ڈالنی ہو کہ چلو اس سے بھی کچھ کرا لے، تو ہم کہتے ہیں اس کو اسٹیج سیکرٹری بنا دو۔ حالانکہ اسٹیج سیکرٹری سب سے منجے ہوئے آدمی کو بنانا چاہیے کہ جو حالات کی نزاکت کو سامنے رکھ کر پروگرام کو چلا سکے، جو جلسے کا ڈرائیور بن سکے، اسے اسٹیج سیکرٹری بنانا چاہیے۔ اور ہم بالکل تھکے ہوئے کو، جو اس فن سے آشنا ہی نہیں ہوتا، اس کو اسٹیج سیکرٹری بنا دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے پھر جلسوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ایک اچھا اسٹیج سیکرٹری اچھا خطیب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک اچھا خطیب اچھا اسٹیج سیکرٹری بھی ہو، یہ خود مستقل ایک جز ہے، ایک پہلو ہے خطابت میں سیکھنے کا۔ اگر نہ سیکھا ہو تو بڑے بڑے خطیب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ میں یہ بات آئے، آپ کے سامنے یہ کھل کے چیز آئے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ایک اسٹیج سیکرٹری جلسے کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے بہت بڑا جلسہ ہے، بڑے بڑے ختم بخاری پہ میں نے دیکھا بہت بڑا جلسہ ہے، اور وہ کہتا ہے حضرات اب میں 2 منٹ کے لیے فلاں کو دعوت دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں 2 منٹ کے لیے کسی کو سٹیج پہ بلانا یہ اس کی عزت افزائی ہے یا اس کی توہین ہے کہ نہیں؟ تو ایک دن ہمارے یہی ملتان کے بہت بڑے ہمارے مدارس کے قائد حضرت قاری صاحب کے بیٹے میرے ساتھ بیٹھے تھے کسی ختم بخاری پہ، تو جب اسٹیج سیکرٹری نے یہ کہا نا، میں نے انہیں کہا آپ مجھے بتاؤ، جس بندے کو خطاب کے لیے دعوت دی جا رہی ہے اس کو 10 دفعہ بھی کہہ دیتے نا کان میں کہ بھائی تیرے 2 منٹ ہے، وہ بےزتی محسوس نہ کرتا؟ پورے مجمع میں اس کو اعلانیہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو 2 منٹ والا ہے، یہ کون ہے؟ وہ بیچارہ ادھر ہی اس کا رنگ اڑ جاتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بھائی آپ اس کو دعوت دیں، مثال کے طور پہ آپ نے اس کو کہہ رکھا ہے تیرا صرف 1 منٹ ہے، وہ تب بھی بےزتی محسوس نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں۔ اچھا آپ اس کو کہتے ہیں بھائی دعوت خطاب کے لیے فلاں آتے ہیں، یہ نہیں کہتے 1 منٹ والا آ رہا ہے، 1.5 منٹ والا آ رہا ہے، 2 منٹ والا، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں، اس کی عزت بھی بچ گئی اور اس نے بیان بھی 1 منٹ میں ختم کر دیا۔ آپ جب کہتے ہیں 2 منٹ والا آ رہا ہے، وہ چلا گیا 5 منٹ تک، اس کی ڈبل بےزتی ہو گئی۔ پہلے یہ بےزتی کہ 2 منٹ والے صاحب آ رہے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ 2 سے اوپر چلا گیا، انسان ہے نا، چلا گیا تو وہ الگ بےزتی، تو سارا کام گڑبڑ کس نے کیا؟ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ کام ہم اس کو سمجھتے ہیں نا معمولی سا کام ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ دار بنی ہاشم میں بیٹھے ہیں، کوئی بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، اسٹیج سیکرٹری کہہ دیتا ہے حضرت یہ ڈی ایم چوک میں پہنچ گئے ہیں، بس۔ اب اس کے بعد وہ پیٹتا رہے نا، میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو، بھئی سب کو دکھایا تو نے سیڑھیوں کی طرف ہے، اور اٹھایا تو نے مجمع سے، منتشر تو نے کیا کہ حضرت یہ کمرے میں پہنچ چکے ہیں اور فلاں محراب والے کمرے میں اور فلاں جگہ بیٹھے ہیں نا۔ اسٹیج سیکرٹری، اب آپ سمجھے کہ کتنا ذمہ داری کا کام ہے۔ ایک جگہ ہم تھے تو اسٹیج سیکرٹری نے دعوت دی مانسیرا میں،
منصیرہ میں دعوت دیو کرنے لگا، ہمارے دوست نے 2 گھنٹے بیان کیا، ہم ان اکابر کے ماننے والے ہیں کہ جن میں امیر شریعت سید دولہ شاہ صاحب عشاء کی اذان کے وقت تقریر شروع کرتے تھے، فجر کی نماز تک تقریر کرتے رہتے تھے۔ تو مولانا اورنگزیب صاحب بیٹھے تھے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب مجھے ہنس کے کہتے ہیں شاہ صاحب عشاء کی نماز کب پڑھتے تھے؟ اگر اذان سے تو اسٹیج سیکرٹری اذان سے تقریر شروع کراتے ہیں اور اگلی نماز تک تقریر کراتے ہی رہتے ہیں۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جلسے آل حق کی ایک شان ہے، آل حق کی آن بان ہے، اور اسٹیج سیکرٹری کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہچان ہوتا ہے، سمجھ آئیے، وہ جلسے کا ڈرائیور ہوتا ہے۔ یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بڑوں سے اصلاح لی، اور اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو، طلباء کو یہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، پھر ایک اور بات، قاری صاحب کی تلاوت کرانی ہے۔ اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی، جتنے القاب تھے سارے یہ استعمال کر دیے، قاری صاحب کی تلاوت لگی ہی نہیں۔ چلو بھائی اب بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مراسی ہے، یہ بانڈ ہے۔ میں ساتھیوں کہتا ہوں مخت تھوڑے الفاظ استعمال کر لو، 2-3 بچا کے رکھ لو۔ اگر قاری صاحب انسان ہے نا یار، نہیں گلا چلتا، اگر اس کی تلاوت لگ گئی اور ایسے مجمع خوب اس پر ٹوٹ پڑا تو آپ کہیں 2-3 جو بچا کے رکھے ہیں نا القاب، وہ بعد میں بولیں ہاں میں نے کہا تھا نا یہ نجم القرہ ہے۔ یہ صرف نجم القرہ نہیں، یہ تو شمس القرہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ پہلے ہی سارے خرچ کر بیٹھے اور قاری صاحب کی تلاوت لگی ہی نہیں، تو وہ کس کے گاٹے فٹ ہو جائیں گے القاب؟ آپ کے کہ سنبھالو۔ اسی طرح اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، قاری صاحب کی تعریف بحیثیت انسان، اس میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے چاہیے، یہ قاری صاحب کی جو نسبت ہے قرآن، اس کی تعریف میں چند جملے کہنے چاہیے؟ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بحیثیت انسان تعریف 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 تعریف، اب نسبت کا تعارف ہی کوئی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نعت خان کی بحیثیت انسان تعریف کم کرو، اس کی نسبت نعت کی تعریف زیادہ کرو۔ ایک خطیب ہے، بحیثیت انسان اس کی تعریف کرتے جا رہے ہو۔ بہتر نہیں کہ جس لائن کا وہ خطیب ہے، جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، شہداء کے طبقے سے ہے، تبلیغ سے ہے، دعوت سے ہے، دفاع سے ہے، آپ اس کی اس نسبت اور لائن کے ماضی کا تعارف کرا دو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آپ کی عزت کا باعث ہوگا، آپ کے شرف کا باعث ہوگا۔ جی ہاں میں بتا دیتا ہوں۔ مثلا آپ حضرت شاہ صاحب کو دعوت دینے لگے ہیں، سید کفیل شاہ صاحب کو دعوت خطاب آپ دینے لگے ہیں۔ اب بحیثیت انسان آپ کتنی ایک تعریف کریں گے؟ اور ان کی تعریف سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ ان کے آبا اور ان کے بزرگوں اور پیش رو جو قائدین ہیں، اکابرین ہیں، ان کا تعارف اور ان کی خدمات پیش کر دیں۔ آپ کی بھی عزت ہے اور ان کی بھی عزت ہے، اور مشن کا بھی تعارف ہے۔ اسی طرح شہداء ناموس سے صحابہ کے قافلے سے کوئی آدمی تعلق رکھتا ہے، خطیب تعلق رکھتا ہے، آپ اسی کو بڑھاتے جا رہے ہیں، تو بہتر نہیں کہ آپ جو اس کی پیچھے نسبت ہے، جو پیش رو قائدین ہے، اکابرین ہے، شہداء ہیں، بزرگ ہیں، ان کا تعارف اس انداز سے پیش کریں کہ اس قافلے میں بڑے بڑے مناظر آئے، خطیب آئے، ادیب آئے، اور اپنی جانیں تک پیش کر گئے، انہی میں سے ایک بڑا نام، ایک اچھا نام، خوبصورت نام، ایک دل نشیں انداز، یہ الفاظ صاحب آپ استعمال کر کے ان کو دعوت دیں، تو یہ نسبت کا بھی تعارف ہو گیا اور شخصیت کا بھی تعارف ہو گیا۔ میں عرض اس لیے یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب آؤ کہ آپ نقابت کیسے کرو گے۔ اب یہ ہمارے سبق کی پوری ایک فائل ہے، سبق تقریباً 48 صفحے پہ مشتمل ہے، تو یہ تو ہمارا سبقن چلتا ہے، لیکن چونکہ وقت کا اختصار مجھے ملحوظ رکھنا ہے۔ آپ کے پاس کاپیاں موجود ہیں؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں آخر میں تھوڑی سی کھڑے کر کے مشق کراتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کرو گے؟ او بھائی کرو گے؟ اشاروں کا استعمال تو تب بھی سمجھ میں آئے گا نا۔ ابھی میں راستے میں تھا تو مجھے مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کا ایک میسج آیا وائس کہ میں اشاروں کی زبان سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کسی وقت سمجھائیں۔ میں نے کہا چلو لاہور ہم 3 دن کا کورس ہے انشاءاللہ، وہاں اشاروں کی زبان، بھائی خطیب کو باڈی لینگویج بھی آنی چاہیے، تو اب اشاروں کی زبان اور آنکھوں کا اعتماد اور کھڑے ہونے کا طریقہ اور پورے بھروسے سے گفتگو کرنا اور دائیں بائیں دیکھ کر گفتگو کرنا، اس کے لیے تو پھر کھڑے ہو کر بات کرنا ہوگا نا ضروری۔ اس لیے آخر میں آپ نے مشق کا ذہن بنا کے بیٹھنا ہے۔ مشق کے لیے میں چند جملے آپ کو لکھواؤں گا، انہی کی ہم مشق کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا اب دیکھیں،
ہمارے یہاں اسٹیج سیکٹری کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آئے اور لمبے لمبے شعر پڑھ دیے، بس ٹھیک ہے جی، شعروں سے شروع کی اور شعروں پہ ختم کر دیا، اس کو اسٹیج سیکٹری نہیں کہتے۔ ہم نے اپنے اکابر کو جو دیکھا ہے اور ان سے سیکھا ہے کہ جو اہل حق کا اسٹیج سیکٹری ہوتا ہے، اس کی اسٹیج سیکٹری بننے میں بھی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس کا نقیب ہے؟ اہل حق کا نقیب ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے لیے آپ یاد رکھیں 3 جملے۔ کتنے جملے؟ 3 جملے یاد رکھیں، انہی جملوں میں ابھی ہم رنگ بھرتے ہیں۔ 3 جملے آپ سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، یہ لکھ لیں، اس کی ہم مشق کریں گے۔ سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین کے لیے۔ بے حد و بے انتہا، اچھا بھائی یہ خطابت میں تو ساتھ ساتھ بولنا بھی تھوڑا تھوڑا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا ہے، زیادہ نہیں، زیادہ پھر میں بلوا لوں گا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بولیں بولیں بول کر لکھیں، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام، بے حد و بے انتہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں اربوں، تو ہم نے یہاں ترکیب کیا لائی؟ بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین کے لیے۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اور بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام امت کے محسنین کے لیے۔ اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ وقت کے حساب سے آپ جس طرح کا عنوان ہو، جتنا آپ کا وقت ہو، اس بات کو آپ کھول سکتے ہیں۔ 3 جملے بھائی مشکل نہیں ہے، یہ تو آپ زبانی بھی ادا کر سکتے ہو۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا آپ بھی لکھیں نا رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین کے لیے، اور بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام امت کے، اس میں سارے اکابرین آ گئے۔ بھائی تھوڑا سا ذرا جلدی کریں گے کیونکہ ابھی تو کتاب نہیں کھولی نا، پھر کھل گئی تو زیادہ باتیں ہو جائیں گی۔ اتنا یہ 3 جملے یاد رہیں گے بھائی، 3 جملے یاد رہیں گے۔ اچھا، ان 3 جملوں کو، بڑی خوبصورت بات، ان 3 جملوں کو نثر کے اور نظم کے ساتھ مزین کرنا، یہ اسٹیج سیکٹری ہونے کا پورا خطبہ ہے۔ کیسے؟ دیکھو، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، جو میرا اور، میں مثال دے رہا ہوں، جو میرا اور آپ کا ہی نہیں بلکہ سب جہانوں، سب مکانوں، سب ٹھکانوں کا پروردگار اور پالنہار ہے، یہ نثر کا جملہ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ 1 شعر 2 شعر حمد کے ملا کر، مثلا آپ کہتے ہیں کہ جس ذات کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا کہ نہ دل دور رب سے نہ وہ دل سے دور، وہو علیم بذات الصدور، وہ ہر ایک مہم کا وکیل و کفیل، فحسبی وربی فنعم الوکیل۔ اب میں نے کیا کیا اس میں؟ آپ سوچیں کیا کیا ہے؟ حمد و ثنا کو نثر کے 1 جملے کے ساتھ اور 2 حمد کے شعروں کے ساتھ مزین کر دیا، تو یہ پورا پیراگراف بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ پورا کیا بن گیا؟ آپ یہ اگر سمجھ لینا تو آپ، جب میں آپ کا اگلا قدم اٹھا کے رکھوں گا نا کہ تقریر اور کسی بھی موضوع اور عنوان پہ بولنا ہے، تو اس کے لیے یہ بنی بنائی تمہید بھی ہوگی، اس لیے اس کو بھی یاد کر لو۔ بالکل ایک نئی قسم کی تمہید ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ آتے ہیں تو خطبہ آتے ہی خطبہ پڑھ کے شعر پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بالکل نئی طرز تو نہیں، میں اس کو اپناتا رہا ہوں اور اکابر نے اس کو پسند کیا ہے۔ ہم اپنی تقریر کے شروع میں کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، آتے ہی خطبہ پڑھا اور ساتھ کہہ دیا۔ اب یہ اردو کا گویا کہ خطبہ ہو گیا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، جو سب جہانوں، سب مکانوں، سب ٹھکانوں کا پروردگار اور پالنہار ہے، جس ذات کے بارے میں میرا اور آپ کا، یہ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا
کیا آگے حمد پہ شعر پڑھ دیے، وہ پڑھ کے پھر کہا بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام جناب رحمت للعالمین کے لیے کہ جن کے دم قدم سے زمانے کورونا کے ملی ہیں۔ نصر کا ایک جملہ ہو گیا کہ جس ذات کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا کہ کی محمد سے وفات انہیں، میں مثال دے رہا ہوں ایک شعر پڑھ کے، لمبے شعر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی 3 بھی 4 بھی 5 بھی، لمبی لمبی نعتیں جو خوبصورت باہر میں ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، جس ذات کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہو گیا۔ اچھا حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد آپ کہتے ہیں بے حد و بے انتہا سلام امت کے محسنین کے نام کہ جنہوں نے اسلام کے شجر بہار کی آبیاری کے لیے اپنی رگوں کا حلالی خون پیش کیا اور اسلام کے جھنڈے کو جھکنے نہ دیا، جن کے جسموں کا خون اور چربی اسلام کی عمارت میں بطور گارے کے کام آئی اور جن کے جسموں کی ہڈیاں بطور اینٹ اور پتھر کے کام آئی ہیں، کہ جن اصحاب پیغمبر کے بارے میں ہمارا امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کیا کوئی بھی صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کو شعر آتا ہے؟ مثلا خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی چھاؤں میں۔ میں یہ 2-4 کاپیاں دے دوں گا انشاءاللہ، فوٹو کاپی اس کی کرا لینا، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی چھاؤں میں، وفا اور عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے۔ چلتے چلتے آخر میں کیا ہے؟ منافق ہے وہ کافر ہے، نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی، مسلمانوں کے دل میں گھر بنایا ہے صحابہ نے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ 3 جملوں کو پھیلایا ہے تو کیا بن گیا؟ نقابت کا خطبہ بھی بن گیا اور کسی بھی عنوان پہ کی جانے والی تقریر کی تمہید بھی بن گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ آپ نظریاتی لوگ ہیں، نظریاتی اساتذہ کے شاگرد ہیں، نظریاتی اداروں میں پڑھنے والے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں اہل بدعت کو بس جو لفظوں کا کھیل کھیل کے لوگوں کی جیبوں کے ساتھ پھر کھیل کھیلیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ایک ایک نثر کے جملے پہ بھی عقیدے کا پورا پہرا ہونا چاہیے اور ایک ایک نظم کے شعر پہ بھی عقیدے کا پورا پہرا ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ جملے کتنے تھے؟ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا رب العالمین کے لیے۔ بھائی یہ بولنے کا کام ہے، صرف سنی نہ بنا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نقابت کا خطبہ بھی ہے۔ تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا یہ کب پڑھنا ہے؟ کب پڑھنا ہے؟ میں نے کہا اگر تو جل صاحب کو ملا ہے بنا ہوا، اکابر بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، پھر فوراً آتے ہی اس کو خوبصورتی سے سجا کر پیش کر دیں، اور اگر ابھی صرف مائک ملا ہے اور باقی بالکل پنڈال خالی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس وقت یہ یاد کیا سودا نہ پیش کرو یہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر دوبارہ یہی پڑھو گے۔ اس وقت حکمت کی بات یہ ہے کہ جلسے کا اشتہار پڑھنا شروع کر دو، وہ تو مشکل نہیں ہوتا نا، سامنے رکھ کے شروع کرو نا، اس کے ایک کونے سے شروع کرو۔ جلسے کا عنوان یہ ہے، لوگ سمجھیں کہ بڑا علامہ صاحب لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ صاحب کہتے تھے، علامہ خالد محمود صاحب، جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ وقت پہ سپیکر کھل جانا چاہیے، آواز آنی شروع ہو جائے، یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جلسہ شروع ہو گیا، تو اب جب سپیکر کھل گیا، لوگ ابھی اکٹھے نہیں ہیں، اسٹیج سیکرٹری کیا کرے گا؟ کیا کرے گا جی؟ اشتہار پڑھنا شروع کر دے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ اچھا وہ اشتہار تب پڑھنا شروع کرتا ہے جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت تو کوئی بات کر جو تیار کی ہوئی ہے۔ اشتہار پڑھ تب جب صرف آواز سنانی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب لوگ جمے ہوئے بیٹھے ہوئے ملے ہیں تو پھر کیا کرو؟ جو چیزیں تیار کی ہوئی ہیں وہ پیش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ہو یوں کرنا چاہیے تھا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے یہ کورس اس لیے ہوتے ہیں کہ پہلے تیار کر کے آپ جاؤ تاکہ لوگ آپ کی اصلاح نہ کر رہے ہوں۔ درسگاہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ یہاں پہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کو باہر یہ کوئی نہ کہے کہ مولانا اکمل صاحب ہمیں کوئی طالب علم دو، ہم نے جمعہ پڑھا کے ٹیسٹ کرنا ہے۔ آپ جب تیار ہو کے جائیں گے تو یہ کہیں گے آپ کو کوئی ٹیسٹ کرنے کا حق نہیں ہے، ہم ٹیسٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ہم کس لیے یہاں ان کو رکھتے ہیں؟ ٹیسٹ کر کے بھیجنے کے لیے رکھتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں کہ ایک جمعہ ایک خطیب صاحب سے پڑھایا، ہم جی ٹیسٹ کر رہے ہیں، کمیٹی ابھی ٹیسٹ کر رہی ہے، 8-10 جمعہ ٹیسٹ ہی ہوتے رہتے ہیں۔ حضرات ہمارے علماء کرام نوجوان خطبہ، اس لیے یہاں آپ ٹیسٹ ہونے کے لیے آتے ہیں، سمجھ آئیے؟ اور پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آپ اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ جب ادھر آپ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں کرتے۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
اب یہ مختصر سا میں نے آپ کو صرف ایک اشاریہ دے دیا، اشارہ کر دیا، آپ اس کو خوبصورتی سے پھیلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی تک جو مضامین پڑھے ہیں، اب مجھے اجمالی سے تو معلوم ہے، لیکن آپ نے پڑھے ہوں گے مضامین، بنات اربع پہ بھی پڑھ لیا، ختم نبوت کے عنوان پہ بھی پڑھ لیا۔ آپ کو کوئی کہے کہ تقریر کرو، آؤ بھائی، میں مثال کے طور پہ حافظ صاحب کی کتاب رکھی، حافظ عبید اللہ صاحب کی، اسی سے یہ ذرا مجھے دکھائیں، کوئی عملی مشق بھی ہو جائے نا تھوڑی سی۔ میں نے حضرت حیدری شہید سے پوچھا کہ خطابت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وہ تعریف کی حضرت نے، دوسری فرمانے لگے 10 منٹ کتاب کا مطالعہ کرنا، اور ایسے انگلی رکھ کے کہنے لگے کہ کوئی نشانی رکھ کے اس کو 10 منٹ سوچنا۔ 10 منٹ کیوں جی؟ پہلی بات ہے مطالعے کی عادت ہی نہیں، اگر ہے بھی تو اس پہ سوچنے کی عادت، بھئی بولو تو صحیح، سوچنے کی عادت نہیں ہے۔ جب آپ مطالعہ کر کے 10 منٹ اس پہ سوچیں گے نا تو کیا ہوگا؟ آپ ختم نبوت کے عنوان پہ بھی بیان کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ سوچنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اضافی چیزیں میں نے تقریر میں کون کون سی اور ساتھ ملانی ہے، ابتدا کہاں سے میں نے کرنی ہے، یہ تو ظاہر ہے تحریر ہے، تحریر سے آپ نے کیا کرنی ہے بھئی؟ تحریر سے کیا کرنی ہے؟ تو تحریر سے تقریر کرنے کا فن آتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ؟ سنو، مفہوم کتاب والا، الفاظ آپ کے اپنے، بس اتنی سادہ سی بات یاد رکھو، مفہوم کتاب والا، الفاظ آپ کے اپنے۔ اس طالب علم میں خطابت کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے جو رٹا ہوا پیش کرنے کی بجائے، بعض آپ نے طالب علم دیکھے ہوں گے اتنا اچھا گلا، گلے کی گراریاں، اشارات، ظاہری وجات سب بہترین ہوتی ہے خطابت کے حوالے سے، لیکن استعداد نہیں ہوتی۔ یہ تو جو اس لائن کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طالب علم میں استعداد نہیں ہے، وجہ کہ وہ رٹ کر آتے ہیں۔ اور ایک طالب علم ہے بہت زیادہ اچھی گلے کی گراریاں نہیں، لیکن خطابت کی استعداد بہترین ہے، اس کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے رٹا ہوا نہیں ہے بلکہ مفہوم کتاب والا رکھ کے اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہے۔ اب اپنے الفاظ سرائکی میں ہو، اپنے الفاظ پنجابی میں ہو، اپنے اردو میں ہو، اپنے پشتو میں ہو، کسی بھی زبان میں اپنے الفاظ میں کتاب کے مفہوم کو پیش کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ تو میں نے خطابت کی اب تک کتنی سادہ سی تعریفیں کی ہیں اس شخص کی زبانی کہ جنہوں نے مجمع مٹھی میں لے کر بتایا اور دل و دماغ میں باتیں اتاری ہیں۔ ایک کیا کی کہ علم سونا ہے، کیا ہے؟ ہاں، اور خطابت کیا ہے؟ زیور ہے۔ دوسری تعریف کیا کی؟ 10 منٹ پڑھنا، پھر اس کو 10 منٹ سوچنا، اور تیسری کیا کی؟ مفہوم کتاب والا، الفاظ آپ کے اپنے ہو۔ اگر خطابت کی استعداد پیدا کرنا چاہتے ہو، سمجھ آئی؟ اب میں آپ کا نقابت سے اگلا قدم اٹھوا کے رکھ رہا ہوں، کسی بھی بیان اور کسی بھی حوالے سے تقریر کی اس سیڑھی پر کہ آپ ذرا آگے اب چلیں۔ لیکن اس میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک ساتھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ تو کوئی ساری نقابت آپ نے بتائی نہیں۔ میں نے کہا بھائی خطبہ بتایا، کیا بتایا؟ نقابت کا کیا بتایا بھائی؟ آغاز بتایا، اور یہ 3-4 منٹ پہ آپ کا مشتمل ہونا چاہیے۔ جب آپ شروع میں آئیں اور ابھی مجمع آپ نے جوڑنا ہو، جلسہ جوڑنا ہو، جلسے کو چلانا ہو، تو آپ شروع میں آئیں تو کیا کہیں؟ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام امت کے محسنین کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ہمارا اس میں 8-10 صفوں پہ پھیلا ہوا ہے، اس کو آپ بڑا پھیلا سکتے ہیں، اس لیے کہ نثر کے جملے لاتے جائیں حمد و ثنا کے بارے میں، صلاۃ و سلام کے بارے میں، صحابہ کرام اور محسنین امت کے بارے میں نثر کے جملے، اور نظم کے ساتھ شعر لاتے جائیں۔ آپ علماء ہیں، آپ کو پتہ ہے حمد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نظم۔ نعت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نظم۔ او بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے۔ نظم کا معنی کیا ہے؟ موزون کلام جو پرویا ہوا، جو آپ کی نثر ہوتی ہے۔ نثر ینصر کا معنی کیا ہے؟ پھیلا ہوا، بکھرا ہوا۔ نثر ینصر جو وزن کے بغیر ہو اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ نثر، اور جو وزن میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نظم۔ تو نظم عام ہے، حمد کو بھی شامل ہے، نعت کو بھی شامل ہے، منقبت کو بھی شامل ہے۔ تو آپ ان 3 پوائنٹس کو جب نثر اور نظم سے بھریں گے ان میں رنگ، تو یہ آپ کی طویل سے طویل گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اور مختصر سے مختصر آپ کو صرف 30 سیکنڈ بھی زیادہ ہے بھائی، 20 سیکنڈ ملے، 20 سیکنڈ میں آپ نے جلسہ چلانا ہے اور دعوت دینی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بس یہی جملے جو میں نے آپ کو بتائے۔ سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، گن لے سیکنڈ بے شک، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام جناب رحمت للعالمین کے لیے، اور صلاۃ و حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا
سلام محسنین امت کے لیے میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے دعوت تلاوت دیتا ہوں فلاں صاحب کو. یہ ہو گئے نا فضائل, ہوئے کہ نہ ہوئے جی بھائی؟ یہ فضائل ہی تو ہے. ایسا نہیں کہ اسٹیج سیکرٹری دلائل دینا شروع کر دے. جتنا بڑا خطیب بھی ہے, جب اس کو اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ کھڑا کر دیا گیا تو اب وہ کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جمعہ پڑھا کے آئے ہوا اور رات کو جلسہ ہو تو جو جمعے کا بیان ہے وہ سارے اسٹیج سیکرٹری میں سنانا شروع کر دے. نہ بھائی جان, یہ کیا کھڑا ہے اس وقت؟ کیا کھڑا ہے؟ اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ کھڑا ہے. اس کے اپنے آداب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار تیری مہربانی جان چھڑ دے, مہمان نو دعوت دے دے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اپنی عزت اپنے, بھائی بولو تو صحیح, اپنی عزت اپنے. میرے سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ خطابت میں جگہ بنانی ہو, مطلب آگے آنا ہو تو کیا ذریعہ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں خود, میرا کوئی اتنا بڑا بیک گراؤنڈ نہیں, کیسے جگہ بنی؟ اس کے لیے ہم نے کہا مخدوم شروع میں نہ بناؤ, خادم بن کے آؤ. کیا بن کے آؤ؟ اور خادمیت کیا ہے خطابت کی دنیا میں؟ اسٹیج سیکرٹری بننا. یہ بھی سن لو, فضائل بھی اسٹیج سیکرٹری ہے, خادمیت بھی کیا ہے؟ بھائی بولو تو صحیح. اب مجھے نہیں پتا آپ کن کن علاقوں سے ہیں, لیکن میں جن کو کورس کرا کے آیا بیٹھا ہوں وہ ملک کے 7 حصوں سے تھے. 4 صوبے اور ایک گلگت, ایک فاٹا اور ایک کشمیر. 7 ملک کے حصوں سے تقریباً یہ اب 7 صوبے بنتے ہیں پاکستان کے. 4 کی بجائے آپ کتنے کہا کریں؟ 7 کہا کریں, وہ چھوٹی چھوٹی صوبی ہے. اچھا تو یہ 7 حصے ہیں. 7 حصوں کے طلباء سے مجھے پتا ہے اس میں پہاڑی بھی تھے, میدانی بھی تھے, اس میں سرائکی بھی تھے, اس میں پنجابی بھی تھے, بلوچی بھی تھے. ہم نے ان دوستوں کو کیا کہا کہ آپ کو اپنے علاقے میں خطابت کے لیے جلدی کوئی موقع نہیں دے گا, سمجھ آئی؟ آپ کیا کریں, آپ آہستہ آہستہ اسٹیج سیکرٹری کے حوالے سے آگے آنا شروع کر دیں. چند سال کریں, خادمیت کا شعبہ آگے آپ ہی آپ ہوں گے. تکمیل قرآن پہ بھی آپ کے بیان ہوں گے, 10 سال بندی پہ بھی آپ کے بیان ہو رہے ہوں گے, ختم نبوت کانفرنسوں میں بھی آپ کے بیان ہو رہے ہوں گے. بھائی آپ بچے ہیں, ہمارا کام بنتا ہے. وہ ہمارے استاد ایسے اشارہ کر کے کہتے تھے ہم تھوڑے سے آپ سے بڑے ہیں, تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ زیادہ تو نہیں, تھوڑے سے بڑے ہیں. یہ آدھا سپوٹا, ٹھیک ہے, تھوڑے سے بڑے ہیں نا, تو آپ کو وہ بات کہیں گے جس میں آپ کا فائدہ ہو. جلدی آپ کو آگے آنے کا موقع کوئی نہیں دے گا. ہاں کس راستے سے موقع مل جائے گا؟ بھئی اگر جلسوں میں, خطابت میں, بیان میں, تقریر میں آگے آنا چاہتے ہو, اکابر کی اس وراثت کے امین بننا چاہتے ہو, تو کس میں آگے آؤ؟ تھوڑا سا جب دیکھیں گے نا اکابرین, علماء, علاقے کے بڑے خطباء, تو وہ کہیں گے اس بچے میں صلاحیت ہے, خدمت کا جذبہ بھی ہے, چلو جگہ بنا دو, اللہ بھی قبول کرے گا. ایک اور میں ساتھیوں کو مثال دیا کرتا ہوں, بھئی بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہو, علماء بیٹھے ہو, اور آپ کا بیان کسی نے بھی نہیں سننا. ہاں آپ اگر نقابت کر رہے ہوں گے, اسٹیج سیکرٹری کر رہے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے بڑے بڑے اکابر کی موجودگی میں بولنے کا موقع ملے. میں خود آپ کے سامنے اس کی مثال ہوں, ملک کے سارے اکابرین کے سامنے جو دنیا سے چل بسے, ان کے سامنے بھی بولنے کا اللہ نے بار بار موقع دیا. اس کی وجہ, اگر میں شروع میں ہی کہتا کہ میں خطیب کے طور پہ سامنے آؤں, تو میری خطابت میں شیخ الاسلام نے کہاں بیٹھا ہونا تھا, میری خطابت میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہاں بیٹھا ہونا تھا, میری تقریر میں حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے کہاں بیٹھا ہونا تھا. لیکن میں اسٹیج سیکرٹری کرتا تھا, تو اسٹیج سیکرٹری جب کرنی ہے تو جس کو دعوت دینی ہے وہ جتنا بڑا بزرگ بھی ہے بیٹھا ہوگا نا بھائی. اب بولو تو صحیح, اللہ کے ولی ہو, بیٹھا ہوگا کہ نہیں بیٹھا ہوگا؟ یہ میں اپنے تجربات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو اس راہ سے آئیں. تو یہ خادمیت بھی ہے اور فضائل بھی, بھئی بولو نا, فضائل بھی ہے اور خادمیت بھی ہے. جب خادمیت کی لائن سے آگے آؤ گے تو پکے مخدوم بنو گے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاس اس پر دلائل بھی ہے. ہمارے بڑے بڑے بعد میں جو بڑے بڑے نام ہوئے, یہ شروع میں اسٹیج سیکرٹری تھے. مجھے مولانا زاہد راشدی صاحب نے خود بتایا کہ میں گجرانوالہ میں طالب علمی میں جلسوں کا اسٹیج سیکرٹری ہوتا تھا. اچھا, جمعیت علماء اسلام کے بزرگ مولانا خالد محمود سومرو جو شہید ہوئے, جمعیت کے جلسوں کے آغاز میں اسٹیج سیکرٹری تھے. سپاہ کے جلسوں کے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب شروع کے اسٹیج سیکرٹری تھے. حضرت قاری حنیف جالندری صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میں آغاز میں اسٹیج سیکرٹری ہوا کرتا تھا, اور اب بھی جہاں ان کو موقع ملے تو وہ بہترین اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح اور کئی سارے ایسے بزرگ. ہاں ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کتنا بڑا علمی نام ہے, لیکن جامعہ اشرفیہ کے جلسوں کے اسٹیج سیکرٹری حضرت علامہ خالد محمود صاحب خود ہوا کرتے تھے. اب میں نے یہ 4-5 نام لیے صرف اس وجہ سے کہ اسٹیج سیکرٹری کو نہ اتنا معمولی سمجھو نہ اتنا غیر معمولی سمجھو. پہلی سیڑھی ضرور سمجھو, پہلی سیڑھی, اور بھائی بول تو لو اللہ کے بندو, پہلی سیڑھی ضرور سمجھو. تو پھر آپ نہیں بولیں گے تو میں کہوں گا اچھا پھر باتیں ختم اور آپ کھڑے ہو جائیں, پھر میرے ساتھ بولیں تو پھر ٹھیک رہے گا. اچھا, پہلی سیڑھی کس کو بنانا ہے؟ میں نے اب اس پر آپ کو بتا دیا. اب آگے چلیں. پہلی سیڑھی یہ بن گئی, اور وہ آپ کو میں نے خطبہ سا بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, لمبا جب ہمارا سبق ہو تو ہم اسی کو کھولتے جاتے ہیں. وہ نقابت کا پورا ایک سبق ہوتا ہے, پھر اس کی مشق ہوتی ہے. اچھا اب دیکھو, تقریر
کسی بھی عنوان پہ آپ نے تقریر کرنی ہے. میں کہاں آ گیا ہوں؟ اب دوسری سیڑھی پہ. کس پہ آ گیا ہوں بھائی؟ بولو کس پہ آ گیا ہوں؟ دوسری سیڑھی. اب نقابت سے آگے آپ کا عنوان ہے ختم نبوت، آپ کا عنوان ہے عظمت قرآن، آپ کا عنوان ہے حضور کی سیرت. یہ بڑے بڑے اہم عنوانات ہوتے ہیں نا بھائی. طالب علم کو پہلے ان اہم اور مشہور عنوانات پہ تقریر کرنا آنی چاہیے. اس کے بعد جب استعداد پیدا ہوگی تو آپ موضوع کے مطابق کتاب کو پڑھتے جائیں گے. آپ میں استعداد ہوگی، آپ کے ذہن میں خاکے بنے ہوں گے، خانے بنے ہوں گے، اس میں مطلوبہ استعداد کے مطابق چیزیں جمع ہوتی جائیں گی اور آپ بوقت ضرورت ان کو بیان کرتے جائیں گے. دیکھیے بھائی، آپ کسی بھی عنوان پہ تقریر کرنا چاہتے ہیں، نقابت سے آگے آ گیا ہوں، آپ کسی بھی عنوان پہ تقریر کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں عالم کی تقریر کا مواد ایک چیز نہیں ہے. عالم کی تقریر کا مواد تین چیزیں ہیں: ایک مطالعہ، ایک مشاہدہ اور ایک تبادلہ خیالات. پھر دوہرا دیتا ہوں، لکھ لیں ان باتوں کو. ایک مطالعہ، ایک مشاہدہ، ایک تبادلے. بولتے بھی جائیں تھوڑا سا تاکہ پتہ چلے یہ خطابت کا سبق ہے نا. مشاہدہ نہیں بھائی، لفظ بھی پورا مشاہدہ مفاعلہ کے وزن پہ، مطالعہ نہیں، مطالعہ. سمجھ آئی؟ مشاہدہ، تبادلہ خیالات. دیکھو آپ کو عنوان ہے ختم نبوت. کیا ہے بھائی؟ کتاب کا آپ نے مطالعہ کیا اور ختم نبوت کے عنوان پہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ ملتان میں ختم نبوت کا کتنا کام ہے اور ختم نبوت کے منکرین کا کتنا کام ہے. مجھے ڈاکٹر آصف صاحب نے یہ بات بتائی، ہم لاہور بیٹھے تھے. میں اس کو کورسوں میں بیان کرتا ہوں. جو بات جان سے ملے، خیر کی ملے، اسے بیان کرو. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے محاسن کا حق کیا کہ ان کی گواہی دو، اچھی باتوں کا حق کیا ہے کہ ان باتوں کی گواہی دو. تشہیر کرو، بتاؤ، پھیلاؤ. ہم بری باتوں کی گواہی دینے والے تو بن گئے، اچھی باتوں کی گواہی دینا ہم نے چھوڑ دی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب میں ملتان میں تربیتی امور میں وہ تھے، کہنے لگے کہ ملتان میں 2-4 قادیانیوں کو چھوڑ کر ہر قادیانی کے ذمے ہے کسی نہ کسی مسلمان کو اپنے زیر تبلیغ رکھنا. مجھے کہنے لگے آپ کیا ذرا کوئی امام اپنے مقتدیوں سے پوچھے کہ کتنے قادیانی ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں کہ جو کسی ہمارے نمازی کے زیر تبلیغ ہو. اب جب آپ اس بات کو سامنے رکھیں گے کہ ملتان میں اب یہ کیسے ملی؟ مشاہدے سے. یہ بات کہاں سے ملی؟ کتاب کے مطالعے سے ملی یا مشاہدے سے؟ آپ کہتے ہیں قادیانی جو ہے وہ ملتان میں اور کس کس طرح محنت کر رہے ہیں، کہاں کہاں کس کس روپ میں محنت کر رہے ہیں، یہ مشاہدہ ہو جائے گا. اچھا آپ بیٹھے ایم ڈی چوک سے لاری اڈا، آپ نے رکشے والے سے پوچھا بھائی آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ تو وہ ہمارے گیلانی صاحب لطیفہ سناتے ہیں، سلمان گیلانی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کسی کالج میں جا کے مرزا غلام قادیانی کو جانتے ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا میں اتنے نواں آیا جی. اس نے سمجھے شاید کسی مالی اور چپڑاسی کا پوچھ رہا ہے، کہتا ہے میں اتنے نواں آیا جی. تو آپ کو ہو سکتا ہے رکشے والا کہ میں بھی نئے ہی آیا ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رکشے والے کی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں معلومات کیا ہے. اب سنیے، جب آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تقریر کرنی ہے اور آپ کی تیاری عقیدہ ختم نبوت کی کتابیں بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ کیا جاتا ہے ماحول کا، تبادلہ خیالات کیا جاتا ہے لوگوں سے، مطالعہ کیا جاتا ہے کتابوں کا. اب ایک عنوان میں کتنی چیزیں آ گئی؟ کتابیں، لوگ، ماحول. کتابیں، لوگ، ماحول. کتابوں کا مطالعہ، ماحول کا مشاہدہ، لوگوں سے تبادلہ خیالات. جب یہ 3 چیزیں آ گئی، اب مجھے آپ بتائیں جب آپ ممبر سے عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے ہوں گے جناب، اس وقت آپ کی تقریر سننے والا فقیر بھی ہوگا، امیر بھی ہوگا. اس وقت آپ کی تقریر سننے والا شہر کا پڑھا لکھا آدمی بھی ہوگا، ایک غریب ریڑھی لگانے والا بھی ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت عالمگیر اور جہانگیر خطیب کے طور پر بول رہے ہیں. میری یہ بات یاد رہے گی. عالم کی تقریر کا مواد کتنی چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ تین چوکے چھکے مار رہا ہوں میں، تین پہ. سمجھ آئی کتنی چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ کتنی چیزوں پہ؟ کون کون سی؟ مطالعہ، مشاہدہ اور تبادلہ. مثال کے طور پہ ختم نبوت کا میں نے آپ کو بتا دیا. عظمت صحابہ آپ کا عنوان ہے، مقام صحابہ آپ کا عنوان ہے، عظمت قرآن آپ کا عنوان ہے. کیا کرو گے؟ اس میں کتابوں کا مطالعہ بھی چاہیے اور ماحول کا اور لوگوں سے تبادلہ خیالات بھی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض خطباء حضرات علمی بات کر رہے ہوں تو لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہوتی، جو وہ کوئی ماحول کی بات کرتے ہیں نا، ماحولیاتی کارگزاری، وہ دیکھو نا جی کل یوں ہوا تھا، میاں والی نے ایک
بندے نے اپنی بچی کو 5 گولیاں مار دی. اب جب یہ آپ بات اپنے موضوع کے ساتھ متعلق کر کے پیش کرتے ہیں تو یہ چونکہ سب کو پتا ہوتا ہے، لہذا وہ آپ کی اس بات کو غور سے سنتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا تجزیہ کر رہے ہیں، آپ کا تبصرہ اس بات کے بارے میں کیا، یہ کیوں ہوا، کیوں ہو رہا ہے، اور ایسا کرنے والے کو کیا سزا ملنی چاہیے. تو آپ کے تجزیے کے لوگ منتظر ہوتے ہیں. تجزیہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مطالعہ بھی ہو، مشاہدہ بھی ہو اور تبادلے خیالات بھی ہو. میری یہ بات یاد رہے گی بھائی، یاد رہے گی. اچھا اب آگے آؤ اشارات پہ. حضرت ٹائم گھڑی کوئی نہیں لگی ہے. اچھا بھائی توجہ کرنی ہے. اب آپ نے تھکے تو نہیں بیٹھے ساتھی؟ کچھ بیٹھے ہیں. اچھا تو اب میں نے تو نہیں تھکایا نا بھائی. ایک مراسی تھا تو وہ کہیں جا رہا تھا. خطیبوں کو لطیفے بھی آنے چاہیے لیکن ایسے نہیں ہر وقت ان کو پھینکتے ہی رہے. بوقت ضرورت آپ کی، جیسے آپ کی حالت دیکھ کے اب مجھے سنانا پڑ گیا. تو مراسی تھا تو وہ جا رہا تھا تو جنازہ گزرا. اس نے کہا یہ کیا، اتنے لوگ اور چارپائی اور پریشان. تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جب مر جاتا ہے اس کو دفنانے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بڑا ثواب ہوتا ہے چارپائی اٹھانے کا. وہ مراسی کو ایسے اس نے فضائل سنائے، وہ بھی جا کے اس نے کندھا ایک طرف سے دے ہی دیا. اب جدھر سے دیا نا ادھر آئے ہی کوئی نہیں بندہ اس کا کندھا بدلنے کے لیے. چلو جی، تو اصل میں تو اس کو وہ سزا مل رہی تھی نا، پہلی دفعہ جو اٹھایا تھا جنازہ. وہ تھک گیا. میت ویسے بھی بھاری ہوتی ہے، بہت تھک گیا، قریب تھکے چارپائی گر جاتی ہے، وہ گر جاتا. اس نے ایک بہانہ سوچا، زور سے آواز لگائی، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ایک بات ہے ضروری. رک گئے لوگ. نیچے چارپائی رکھو، ایک بات مجھے یاد آئی ہے. لوگوں نے کہا پتہ نہیں. اچھا جب چارپائی نیچے رکھ لی لوگوں نے، لوگ کھڑے ہو گئے. اب وہ چارپائی کے سرانے کی طرف گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایک بات سارے مجھے بتاؤ، یہ بندہ میں نے مارا ہے یہ میں نے مارا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں نے تھکایا ہے. بھائی یہ تو ایک تسلسل ہے، چلا آ رہا ہے. اور کوئی بات نہیں، کورسوں میں اپنے آپ کو مسلسل ایسے لگائے رکھیں گے. آپ جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو محسوس ہوگا. اب پھر ایک ایک فولڈر جب کھلے گا نا اساتذہ کے، پھر جیسے کورس والے پہلے دن سے سبق شروع ہوئے تھے آپ کے سامنے ایک ایک کھلے گا. پھر آپ خالی جگہیں پر کریں گے. اچھا یہ بات کیسے کی تھی، یہ استادوں نے کیسی کی تھی، دوستوں سے پوچھیں گے، اپنی ڈائریوں میں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ ریکارڈنگ منگوائیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ گزرتا ہے. طالب علم چلے گئے، اب میں راستے میں تھا تو وہ مانگ رہے تھے استاد جی فلاں سبق کی ریکارڈنگ مل جائے. دل تو ہمارا چاہتا ہے کہ اس وقت ہم کہیں گے اس وقت کیا کر رہے تھے، لیکن پھر ہم بھیج دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو طالب علم ہے نا، ہم بھی طالب علم رہے. تو اس لیے ذرا توجہ سے چلو، کچھ نہ کچھ موٹی موٹی باتیں ذہن میں آ جانی چاہیے نا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بھائی توجہ ہے. اچھا دیکھو بھائی، اب اشارات کو سن لو. اشارات کو میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک تقریر کرتا ہوں. آپ کی شرم اتارنی ہے تو مجھے بھی تو تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے گا نا. ہمارے اکابر نے یہ جو کھڑے ہو کر بیان کو رواج دیا، آپ دیکھیں تبلیغی بزرگوں کی بصیرت کو، انہوں نے بیان لازم کیسے قرار دیا؟ کھڑے ہو کر، ہر ایک کے لیے، دیہاتی، پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے کے لیے. اعتماد کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر گفتگو کرنا. کیا ذریعہ بھائی؟ کیا ذریعہ ہے؟ ایک طالب علم میرے سے پوچھنے لگا، دارالعلوم کراچی سے آیا ہوتا، جی ٹھنڈی میٹھی تقریریں ہونی چاہیے تو یہ آپ جوشیلے بیان. میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے روکا ٹھنڈی میٹھی تقریر سے؟ لیکن جوانی کا زمانہ ہے، سارے کام جوانی میں جوانی والے کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں خطابت بھی جوانی میں جوانی والی سیکھ لو. جب ٹھنڈے میٹھے کا زمانہ ہے تو ٹھنڈی میٹھی کرتے رہنا. جب بندہ مشکل سیکھ لے تو آسان خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. اور یہ جو ہم نے قسمیں بنائی ہوئی ہے نا کہ جی مسجد میں بیان رکھوانا ہے اصلاحی، تو میں اس کی بھی تھوڑی سی اصلاح کرتا ہوں. اکابر نے کی ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے بتائیں کسی عالم کا بیان اصلاحی ہوتا ہے تو باقیوں کا تباہی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر عالم کا بیان اصلاحی ہوتا ہے. اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا کیسے اصلاحی ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے ہاں جس کو اصلاحی سمجھا جاتا ہے وہ کون سا بیان ہوتا ہے؟ کون سا بیان ہوتا ہے؟ 6 نمبروں والا، اس کو اصلاحی بیان سمجھا جاتا ہے. او بھائی نہیں، سنو، تبلیغی حضرات کا بیان ہو وہ بھی اصلاحی ہے، دفاع کرنے والوں کا بیان ہو وہ بھی، جو قادیانیت کے خلاف بولتے ہیں. آپ اتنے بیٹھے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کر بتانا کہ آپ نے آج تک خود، حالانکہ کورس کرنے آئے بیٹھے ہیں آپ اس مرکز میں،
آپ نے بھی آج تک زبان سے یہی ادا کیا ہوگا، اصلاحی بیان انہی کو کہا ہوگا جو تبلیغی طرز کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی شاہ صاحب کے بیان کو یا کبھی آپ نے کسی عظمت صحابہ پہ بولنے والے خطیب کے بیان کو اصلاحی کہا ہے؟ زندگی میں بتا دو، کبھی کہا ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ کہا ہے؟ کب کہا ہے؟ اچھا اب سنیں دلیل، اگلے کو قائل بھی کرنا ہے۔ سنو بھائی، سارے علماء کا بیان اصلاحی ہوتا ہے، اس پر کہو سبحان اللہ۔ کیسے؟ کسی کا بیان ہوتا ہے اصلاح اعمال پہ، وہ ہو گئے تبلیغی حضرات۔ کسی کا بیان ہوتا ہے اصلاح اخلاق پہ، وہ ہے تصوف والے حضرات۔ کسی کا بیان ہوتا ہے اصلاح عقائد پہ، وہ ہے اہل سنت والے یا تنظیم اہل سنت والے یا ختم نبوت والے، آرار والے، سب کا بیان اصلاح عقائد پہ ہوتا ہے اصلاحی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ کسی کا بیان اصلاح اعمال پہ، کسی کا اصلاح احوال اخلاق پہ، کسی کا اصلاح عقائد پہ۔ اور کوئی اسمبلی میں اگر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے عالم تو وہ کیا ہے؟ اس کا بیان بھی اصلاحی ہے، وہ ہے اصلاح احوال پہ۔ کو سبحان اللہ۔ تو اصلاحی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ اب یہ وہ غلطی ہوتی ہے جو اچھا بھلا محلے کا حاجی کر رہا ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں روزانہ واسطہ پڑتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں ہم مسجد میں اصلاحی بیان کرانا چاہتے ہیں۔ میرے سے کسی نے پوچھا، شاہ صاحب زندہ تھے، سید المومن شاہ صاحب، تو میرا بڑا حضرت سے تعلق تھا، تو کسی نے کہا بیان کرانا ہے مسجد میں اصلاحی، تو میں نے کہا سید المومن شاہ صاحب کا کراؤ۔ وہ ہنس پڑا، نہیں مفتی صاحب مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب کا بیان کراؤ، اس لیے کہ شاہ صاحب کے بیان میں اصلاح کی ساری قسمیں آ جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اصلاح احوال بھی آ جاتا ہے، اصلاح عقائد بھی آ جاتے ہیں، اصلاح اخلاق بھی آ جاتے ہیں، اور اصلاح، جنہوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں ان کو پتا ہے۔ او بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، ہمارے تبلیغی بزرگوں نے ترتیب کیا طے کی کہ کھڑے ہو کر بیان کرو۔ کھڑے ہو کر بیان کرنا اعتماد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد پھر جس طرح کا دل کرے، جیسے ہڈی پسلی ہو، اصلاح اعمال پہ کریں، یہ اصلاح عقائد پہ کریں، یہ اصلاح اخلاق پہ کریں، یہ اصلاح احوال پہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بیان آپ کو کون سا آنا چاہیے؟ اعتماد کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھو میں ایک بات بیان کرتا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کرتا ہوں، مثال کے طور پہ یوں میری طرف دیکھو بھائی، ایسے کرتا ہوں، جتنی بھی کروں آپ کا بالکل دل نہیں چاہے گا کہ میری طرف دیکھ کر آپ میری گفتگو سنیں یا اس کو ریکارڈ کریں، مطلب اس کو آپ محفوظ کریں۔ آپ کا دل کب چاہتا ہے گفتگو سننے کو؟ جب اس کے ساتھ کیا ہوں بھائی؟ اشارے ہو۔ او بھائی اشارے ایسے ہیں جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، یہ خطیب کے کیا ہوتے ہیں؟ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا مجھے تو اشارے بڑے عجیب لگتے ہیں، میں تو بالکل اشارے نہیں کروں گا، اشارے بہت عجیب لگتے ہیں، وہ کہے تقریر میں اشارے۔ میں نے کہا ہمیں عجیب لگتے ہیں، کہتا نہیں آپ کو نہیں لگتے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ آپ نے کیے نہیں، ہم کرتے ہیں، تو ہمارے قدرتی گفتگو کے ساتھ سیٹ ہو گئے، اور آپ کی ابھی گفتگو کے ساتھ سیٹ نہیں ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تکلف ہے؟ تو یاد رکھو خطابت میں پہلے کیا ہوگا؟ ریاکاری۔ پہلے کیا ہوگی؟ تھوڑی سی ریاکاری، پھر وہ بن جائے گی عادت، پھر بن جائے گی عبادت۔ یہ بھی 3 لفظ یاد رکھ لو۔ میں اصل میں چوکے چھکے مار رہا ہوں نا، آپ نے بس اس کو محفوظ کرنا ہے۔ خطابت میں پہلے کیا آئے گا؟ او بھائی تھوڑی سی ریاکاری آئے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، یہ کہیں شرع کے خلاف تو نہیں ہو رہے، جیسے باقی سارے کام شرع کے مطابق ہو رہے ہیں، خطابت میں اشارے صرف شریعت کے مخالف ہو رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو شروع میں لگے گا، لیکن یہ اشارے جب آپ گفتگو میں کریں گے، عادی بنیں گے، تو یہ اشارے آپ کیسے لگیں گے کہ آپ کی گفتگو کے ساتھ قدرتی ہے، مصنوعی۔ تو پہلے کیا ہے خطابت میں؟ ریاکاری، تکلف کہہ لے اس کو، تکلفات۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو نا جی خطیب شروع میں آہستہ بولتا ہے، حالانکہ بول اونچا سکتا ہے لیکن شروع میں ہی آہستہ۔ تو میں نے پھر بہت ساری مثالیں اور دی، لیکن ادھر اب نہیں دیتا۔ اور میں نے کہا ہر کام میں ترتیب تقسیم کو سامنے رکھتے ہو تو صرف خطباتوں میں نظر آتے ہیں کہ ان پہ تکلف کا فتویٰ لگانے کے لیے کہ دیکھو نا جی شروع میں ہی کیوں نہیں زور سے بولنا شروع کر دیتے۔ میں نے کہا یہ کوئی ترتیب ہے؟ آپ کو شریعت نے کیا بتایا کہ 3 گھونٹ پانی کی پیو تو کیسے پیو؟ پہلے میں تھوڑا، نہ کتنا پینا ہے، تینوں کی مقدار ایک نہ ہو۔ ترمذی کی شرح اٹھا کے دیکھو، تینوں کی مقدار ایک نہ ہو، پہلے میں تھوڑا، دوسرے میں درمیانہ، تیسرے میں جی بھر کے پیو۔ ہم نے الٹ کر رکھا ہے، پہلے ہی ساری پیاس بجھا دیتے ہیں، باقی 2 تو فارمیلٹی ہے صرف، ہے نا، چھوٹی چھوٹی گھٹیاں بھرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے تھوڑا سا، پھر درمیانہ، پھر۔ تو میں نے کہا شریعت تو یوں کہتی ہے، تو خطیب اگر بیچارہ شروع میں آہستہ بولتا ہے تو آپ کو لگتا ہے تکلف کر رہا ہے، دیکھو نا جی شروع میں ہی اونچا کیوں نہیں بولتے؟ یہ
عجیب سی باتیں ہوتی ہے. تو خطابت میں پہلے کیا ہوگا؟ پھر اچھا آپ پگڑی باندھتے ہیں. اب رات یہ میرے ساتھ مولانا صاحب تھے, پوچھے رات فون آیا مجھے, ہمارا شاگرد کورس کر کے گیا تو مولوی صاحب نے, اس نے بیچارے نے پٹکی باندھی کہ میں خطابت کورس کر کے آیا ہوں, اور واسکٹ پہنی. تو مولوی صاحب نے مسجد میں پکڑ لیا کہ پٹکی تو سنت کے مطابق ہے, واسکٹ کی دلیل دو. عجیب, واسکٹ کی دلیل دو. میرے پاس وائس محفوظ ہے, کہتا ہے واسکٹ کی دلیل دو. میں نے کہا سبحان اللہ. اب دیکھو مباح امر ہے, مباح کی ممانعت کی دلیل چاہیے, اور ممانعت کی دلیل کون دے گا؟ جو انکار کر رہا ہے, نہ یہ کہ پہننے والے پہ ہو. یہ مباح امور میں سے ہے. ایک تو ہر بندے نے بدعت کا فتویٰ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. جس طرح آپ پروگرام کرنا شروع کر دینا. اب میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, چند سالوں بعد یہ بھی کہا جائے گا دیکھو نا جی طلباء کی چھٹیوں میں یہ کورس شروع ہو گئے, یہ بھی ایک نئی بدعت آ گئی. او بھائی اللہ کے بندو, اتنا بھی نہ شریعت کو ہر ایک کے ہاتھ میں دے دو کہ وہی فتویٰ لگانے والا ہو جائے. مجھے پچھلے دن حضرت الساجی کہنے لگے, شیخ الحدیث کیروڑ پکا والے, کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کتاب لکھوں, اس میں بدعات کی حدود بتاؤں. ہر بندے نے ہر چیز کو بدعت کہنا شروع کر دیا, ایسا نہیں ہے. مثلا حضرت سید ابو ذر معاویہ شاہ صاحب نے یوم امیر معاویہ انتظامی سطح پہ شروع کیا. بھائی ایک طرف رافضی ہے, ایک طرف اس رافضی کو جواب دینے کے لیے احتجاجی طور پہ اگر حضرت امیر معاویہ کی وفات کے دن نکالا تو اس کو بھی لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, یہ جی ایک نئی بدعت آ گیا. خدا کے بندو, کس ملک میں رہ رہے ہو, اس ملک کی ضروریات کیا ہیں, یہاں دشمن کس طرح حاوی ہو رہا ہے. بعض چیزوں کو احتجاجی طور پہ آپ سامنے لاتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو واسکٹ کی دلیل اب کہاں سے آئے گی بتاؤ نا, عجیب سی بات نہیں ہے. اب پھر کہیں گے نیلی واسکٹ کی دلیل دو, کوئی کہے گا سرخ واسکٹ کی دلیل دو, کوئی کہے گا آرانیوں کی سرخ کپڑوں کی دلیل دو. تو عجیب سی بات ہوگی, یعنی اصل مقاصد سے ہی ہم ہٹ چکے ہیں. تو خطابت میں پہلے کیا ہوگا بھائی؟ ڈٹ کر کہو, یہ ریاکاری جائز ہے. کیا ہے؟ پھر او بھائی آپ تصوف میں دیکھ لیں, اللہ والوں نے کئی لوگوں سے گناہ چھڑانے کے لیے, انہیں ولی بنانے کے لیے تدریجن نیکی کی طرف لایا. حضرت مفتی الہی بخش صاحب تھے کاندلہ کے. مفتی الہی بخش صاحب کی سوانے میں لکھا ہے کہ حضرت گزرے پیدل حج کے لیے جا رہے تھے, راستے میں ایک ویران مسجد اور سامنے ایک بہت بڑے زمیندار کا ڈیرا تھا. حضرت نے پوچھا یہ ویران مسجد تو لوگوں نے بتایا یہ زمیندار نے بنائی ہے لیکن آتا نہیں ہے, لوگ بھی نہیں آتے, بس یہ اس نے بنا دی ہے, اس کے باپ دادا نے بنائی, جگہ دی. تو حضرت مفتی صاحب اس کے یہاں گئے تو دیکھا کہ وہ عورتوں میں بیٹھا ہوا ہے, نوجوان لڑکیاں شراب و کباب کی محفل میں بیٹھا ہے. مولوی صاحب گئے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. ظاہر ہے اپنے اس ماحول کو مزید گرم کرنے کے لیے مولوی صاحب کا مذاق. بعض اپنے ماحول بنانے کے لیے نشانہ مولوی کو بناتے ہیں. اچھا, تو بابا جی نے, مفتی الہی بخش صاحب نے ہاتھ باندھے, جوڑے, منت کی, ترلا کیا, بھکاری کے انداز میں گئے اور کہا کہ آپ نے مسجد بنائی ہے, اس میں نماز پڑھیں. تو وہ وڈیرا کہتا ہے, وہ اپنے فل نشے میں بیٹھا تھا, وہ کہتا ہے مولوی صاحب, مولوی تو میں نے اجازت دیتا ہے, تو اجازت دیتا ہے مجھے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں, تو اجازت دے دے میں پڑھا کروں گا بغیر وضو کے. یہ مذاق تھا کہ نہیں تھا نا. اور دوسری اس نے بات کی, وہ نواب داڑیاں چڑھا کے بیٹھتے تھے, بڑا خاص قسم کا داڑیوں کا سٹائل بنا کے, اور مونچھیں بھی ان داڑیوں میں مدغم کر کے. اور پھر تو اس نے کہا کہ یہ بھی بتا, میں جو ہے ہاں شراب بھی پیوں گا, شراب بھی نہیں چھوڑوں گا, وضو بھی نہیں کروں گا, دیتا ہے اجازت. اب ہم ہوتے کیا کرتے, مفتی الہی بخش صاحب کی تاریں اوپر جڑی ہوئی تھی نا, جن کے ہاتھ اس کے خزانوں میں ہوتے ہیں نا, وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا اچھا جی آپ پڑھیں تو صحیح, کوئی بات نہیں, وضو نہ کرنا, نماز تو پڑھیں, شراب نہ چھوڑنا, نماز تو پڑھیں. اس نے کہا جاؤ پھر مسجد صاف کرو, میں آتا ہوں زور کی نماز سے پہلے. مفتی الہی بخش صاحب گئے, مسجد صاف کی اور اپنا وضو کیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا ہے, اب اگلا کام تیرا ہے. ادھر مفتی صاحب مانگ رہے, ادھر اس کو خیال آیا جب مفتی صاحب نے اذان دی, لکھا ہے حضرت کی سوانے میں, ادھر اس کو خیال آیا کہ میں پہلی دفعہ تو مسجد جا رہا ہوں, مولوی نے تو چلو مذاق میں کہہ دیا بیچارے نے, لیکن مجھے بھی تو خیال کرنا چاہیے, میں مسلمان کا بیٹا ہوں, پہلی دفعہ آج مسجد جا رہا ہوں تو مجھے غسل کر کے جانا چاہیے. کہاں یہ کہ وہ کہہ رہا تھا میں بغیر وضو کے پڑھوں گا, اور کہاں یہ کہ وہ غسل کرنے میں. اچھا غسل کر کے جب گیا آگے, حضرت نے اللہ سے مانگا ہوا تھا, جب ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھائی, ایسی درد سے نماز پڑھائی
کہ واپسی آ کے اس نے ساری لڑکیوں کو بلایا جو غیر قانونی طور پہ رکھی ہوئی تھی اور حرام طور پہ رکھی ہوئی تھی، ان سب کو بلا کے کچھ معاوضہ، پیسے، کپڑے وغیرہ دیے، سب کو گھروں کو رخصت کیا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس 10 سال سے نہیں گیا تھا، وہ پہلی اس کی رات تھی جو اپنی حلال بیوی کے پاس گیا تھا، اور پھر پکا اللہ کا ولی بن گیا، مفتی صاحب کا خلیفہ مجاز بن گیا۔ مجھے بتاؤ یہ اللہ کا ولی بنایا تو کیسے بنایا؟ تدریجن۔ کیسے بنایا بھائی؟ تدریجن۔ تو خطابت میں بھی تدریجن ہے، پہلے کیا ہوگا؟ تھوڑی سی ریاکاری ہوگی۔ او بھائی آپ کوئی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے مشق کر رہے ہوں گے، کہیں آپ اپنا سیلفیاں لے رہے ہیں تو سیلفی لے سکتے ہیں، تو اگر موبائل میں اپنی تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا پہلے ریاکاری ہوگی، بعد میں کیا آئے گا؟ بعد میں عادت بن جائے گی، اور وہی پھر بعد میں چل کر عبادت بن جائے گی۔ اگر پگڑی باندھ لیا آپ نے اور آپ نے کہا میں تقریر کرنے لگا ہوں، تقریر کی مشق کرنے لگا ہوں، تو ذرا ویسٹ کوٹ ڈال لوں، لیکن دیکھ کر لوگ ویسٹ کوٹ پہ بھی دلیل مانگنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی کھٹا نہ کھڑا ہو سامنے، تو آپ کہتے ہیں میں جبہ ڈال لوں، ذرا بات اس طرح کروں گا، اپنے اکابر کو جیسے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو، تو کوئی بات نہیں، مشق کے طور پر اتنی بات کی اجازت ہے۔ آپ پہلے ریاکاری، پھر اس کے بعد عادت، اور پھر کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ مقصود تک پہنچیں گے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر، یہ اس وقت آپ کے ذرائع بن جائیں گے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خطابت میں تکلف نہیں سمجھنا اشارات کو۔ دیکھو اشارات یہ ایک خطیب کا پر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ابھی نہیں ان چیزوں کو سیکھو گے نا تو بعد میں یہ حجاب پڑا ہی رہے گا، یہ حجاب پھر نہیں اترے گا۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں بھائی ہم نے خطیب باہر سے کوئی نہیں ڈالنا، آپ کے اندر ایک خطیب ہے، اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے تھوڑی دیر میں۔ آپ کے اندر ایک خطیب ہے، وہ نکل آئے گا۔ او بھائی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنا بڑا شاعر موجود ہے، کتنا بڑا خطیب موجود ہے، یہ تو استاد نے بتانا ہوتا ہے، یا کسی کو موقع ملے تو اس نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنا بڑا خطیب موجود ہے، آپ کے گلے کی گراریاں ایسی ہیں، آپ کی ساخت ایسی ہے، آپ گفتگو ایسے کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک پورے خطیب والی صفات موجود ہیں، اور اپنے اس خطیب کو باہر نکالو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے اشارات کو اب دیکھنا ہے۔ دایاں ہاتھ سارے جیسے جیسے میں کہوں نا ایسے ایسے ہلاتے جانا ہے، شرم اتارنی ہے۔ سب سے پہلے خطابت میں بے جا شرم کو اتارا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی بولو تو صحیح۔ حضرت میرے خیال ہے بالکل ہی نہیں اتاری ہے ان کی۔ اچھا دیکھو، دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت، یوں کرو نا ذرا، دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت عالم کی خطابت کا حسن ہے، اور یہ اشارہ عین سنت کے مطابق ہے، اور ہمارے اکابر کی تقریروں میں یہ اشارہ عام آپ کو ملے گا اور ملتا رہا ہے۔ دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت، ایسے کرو سارے، ذرا سیدھی، جن کی سیدھی ہو سکتی ہے انگلی وہ تو کرو اللہ کی بندوں، بعضوں کی تو پھر کوئی اور مسئلہ۔ دیکھو بھائی، اچھا حضرت ایک دفعہ لڑکے انگلی سیدھی نہیں کرتے تھے، 2-4 شرارتی بیٹھے تھے، میں نے پھر ان کے لیے حکیم کو بلایا تھا باقاعدہ، یہ بھی بتا دو، سمجھ آئی؟ سیدھی سیدھی کرو، شاباش، سیدھی کرو، بالکل ایسے صحیح پتہ چلے، ہاں شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت، اور وہ بھی قوت کے ساتھ۔ آپ اس کا وزن نہیں جانتے کہ یہ مومن کے لیے بہار ہے اور کافر کے لیے تلوار ہے، سمجھ آئی؟ اچھا اب سنو، دایاں ہاتھ اور اسی کی انگشت شہادت سے آپ نے ماضی کا اشارہ کرنا ہے، اسی سے حال کا اشارہ کرنا ہے، اور اسی سے مستقبل کا اشارہ کرنا ہے، اسی سے آپ نے نفی کا اشارہ کرنا ہے۔ نہیں مانتا میں، اس کو خط تنسیق کہتے ہیں، اس کو اس بات کہتے ہیں، اور اسی دایاں ہاتھ سے مکہ بنا کے آپ نے کوئی چیلنج کرنا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی کو آپ نے ایسے ذرا کھول کے ایسے لگانا ہوتا ہے، تو جہاں محبت کی بات ہو بعض دفعہ سر کے ساتھ لگا کر یوں پیش کیا جاتا ہے، بعض دفعہ دل کی طرح لگا کے ایسے ہاتھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اشارے ہی ہونے چاہیے، سمجھ آئیے؟ ایسا نہیں کہ آسمان کا اشارہ ہے تو آسمان کے اوپر پہنچ کر ہاتھ لگانے کی کوشش کرو، اور زمین کا ہے تو پورا جھک کر۔ اشارہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولو تو صحیح۔ العاقل تکفیل، اشارہ کا کیا مطلب ہے بھئی؟ خفیف سا، ہلکا سا، لطیف سا اشارہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ تو غیر عاقل ہوتا ہے جس کو منارہ چاہیے ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ عاقل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو پورا منارہ نہیں کرنا، اشارہ کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا، خفیف سا۔ ذرا دایاں ہاتھ کی ایسے انگشت شہادت کرو، شاباش، اس کی مشق کیا کرو، دایاں ہاتھ اس کی انگشت شہادت۔ اب دیکھو شاہ صاحب نے ایک وہ ہماری فائل میں دیکھا کلپ، تو چلو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت کی نظر پڑی ہے تو یہی بات آ جانی چاہیے۔ خلفائے راشدین ہے نا، کتنے ہیں بھئی خلفائے راشدین؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ اچھا اب آگے تفصیلاتی ابحاث میں نہیں جا رہا، ابھی خطابت کا سبق ہے۔ تو 4 حضرات ہیں خلافت راشدہ موعودہ کی جن کے بارے میں صراحت آئی ہے، 30 سال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے خلفاء راشدین ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ حضرت لکھنوی نے تقسیم کی ہے خلافت راشدہ موعودہ، اور حضرت سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا حضرت امیر معاویہ خلافت راشدہ عادلہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ سمجھ آئی؟ یہ بات پوری میرے سامنے ہے، لیکن اس وقت چونکہ میں خطابت کے لیے کھڑا ہوں تو 4 حضرات کے نام تو پتہ ہے نا بھائی، خلفائے راشدین 4 حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں کی آگے اولادیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صدیقی، حضرت عمر کی اولاد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فاروقی، حضرت عثمان کی اولاد حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سیدنا حسن ابن علی اور حسین ابن علی کی اولاد سے حضرت امیر شریعت سیدۃ اللہ شاہ صاحب بخاری حسنی حسینی۔ اب یہ پانچ گویا کی چیزیں ہو گئی نا۔ اب دیکھو میں اشارے کرنے کے لیے طلباء کو یہ بات سکھایا کرتا ہوں، آپ نے اپنا کوئی بھی عقیدہ پیش کرنا ہے تو یوں کہنا ہے بھائی میں تو صرف ملتان کی گرمی کا احساس ہے اس لیے بار بار یوں کر رہا ہوں، سمجھ آئی؟ ہم چونکہ آئے ہیں پہاڑی علاقے کی طرف سے، تو ویسے آپ اپنی مشق کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ جوان ہیں میں جوان ہوں، آپ مرد ہیں میں مرد ہوں، منع نہیں ہے یہ۔ اچھا دیکھو بھائی، اچھا اب آپ نے کہنا ہے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ، کوئی بھی آپ عقیدہ بتا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک کلپ ہے چھوٹا سا خطابت کا، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر، ماضی کا اشارہ کرو سارے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر مولانا محمد قاسم نانوتوی صدیقی تک، حضرت سیدنا عمر فاروق سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی فاروقی تک، حضرت سیدنا عثمان غنی سے لے کر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تک، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علوی حیدری تک، حضرت سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسین ابن علی سے لے کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حسنی حسینی تک۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک ہے اس بات کو سادہ انداز میں کہنا اور ایک ہے اشاروں کے ساتھ کہنا، اس بات میں کس نے وزن ڈالا؟ کیوں؟ آپ نے صدیوں کا سفر اشاروں سے طے کر دیا، کرنوں کا سفر، زمانوں کا سفر طے کر دیا، ماضی کے رشتے کو آپ نے حال اور مستقبل سے جوڑ دیا کہ نہیں جوڑا؟ جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس کی گول ہڈی پوری گھومتی ہو، مثلا یہاں سے یہاں آ سکتا ہو، اب جس کا آئے ہی نہیں واپس ہی نہ آئے، ادھر ہی رکا رہے، اس کے لیے نہیں کہہ رہا بھائی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آ جائے گا، ایسے کرو ذرا، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے، اور یہ نفی نہیں، امر، اس بات، تکبیر، چیلنج، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ نے سارے اشارے کے ساتھ سے کی ہے۔ اچھا بھائی دیکھنا، کبھی کبھی دونوں ہاتھ بھی اشارے میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا اسلام، کفر، سچ، جھوٹ، یہ نہیں جھوٹ کو کھبے پاسے ڈال دو، ہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سچ ہے تو دائیں طرف، جھوٹ ہے تو بھائی دو نظریے آپ کہتے ہیں، مثلا آپ پارلیمنٹ میں قادیانیوں پر جو جڑا ہوئی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تقریر میں، تو دو نظریوں کو پیش کر رہے ہیں تو اشارے بھی کیا کرنے پڑیں گے؟ ایک طرف حق تھا، ایک طرف کرو نا بھائی، ایک طرف کیا تھا؟ نہیں انگلی سے کام آگے چلا گیا ہے، پنجے پہ آ گیا ہے، ایک طرف جب دو نظریات پیش کرنے ہیں نا تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے بھائی، حق باطل، سچ جھوٹ، جنت جہنم، جنتی جہنمی، مسلمان قادیانی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایسا نہیں کہنا کہ پٹھان یا مسلمان، بعض یوں بھی کہہ دیتے ہیں پٹھان ہو یا مسلمان ہو، اچھا وہ ایک ہی سے چل سکتا ہے، وہ ایک ہی قسم ہے نا، پٹھان بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ اچھا توجہ ہے، اب اشارے کرو گے تو میں نے ابھی تک جو باتیں بتائی وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے؟ اب سبق تو چونکہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں صرف ہلکی سی چاشنی ہو خطابت کی، یار ہمیں تو اتنے کورس بھی کسی نے نہیں کرائے، کہیں سے میں نے یہ کورس نہیں کیے، اندر جذبہ پیدا ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ان کا کوئی طالب علمی کا بچپن کا ساتھی ہے، اس نے کہا تقریر لکھ کے دو، تو مولانا ابوالکلام آزاد ایسے اینک نیچے کر کے لکھ رہے تھے، لکھنے والا آدمی تو پورا انہماک سے لکھتا ہے نا، تو لکھ رہے تھے توجہ سے، تو اس نے کہا تقریر لکھ کے دو، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کیا کہا؟
تو اس نے کہا کہ یہ میں کوئی تیرا غلام ہوں جو مجھے کہہ رہا ہو؟ کیا کہا؟ میں تیرا بچپن کا ساتھی ہوں. بے تکلف ہو گیا نا, مولانا نے تو اس لہجے میں کہا تھا کہ بے تکلف ہو جائے, ان کے ذہن میں کوئی اور بات تھی. اچھا جب بے تکلف ہو گیا نا, اس نے کہا میرے بچپن کے کلاس فیلو ہو کر تو وزیر ہو گئے کسی اور کے لیے. مولانا اس وقت وزیر تھے. بڑی بات ہے, کیا کہا؟ تقریر لکھ کے دو. وہ بچپن کے آپ کو پتا ہے ساتھی بے تکلف ہوتے. مولانا نے جب دیکھا نا یہ بے تکلف ہو گیا, اس نے کہا آپ میرے کلاس فیلو ہیں, تقریر لکھ کے دو. مولانا نے رکھ کے تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا. اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی مارا تو نے مجھے, بڑبڑایا, بولا شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, اب میں ہاتھ اٹھاؤں؟ بندے کی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک بولا. تو مولانا نے کہا بھائی کیا ہوا, میرے کلاس فیلو ہو نا تم. ہاں اس نے بے تکلفی میں کہا نا کلاس فیلو. حضرت نے بھی فائدہ اٹھا کر لگا دیا, جڑ دیا تھپڑ ایک. اچھا جب بولا نا, مولانا نے کہا بھائی کلاس فیلو ہے, خیر ہے کوئی نہیں. اچھا پھر کہا سبحان اللہ, بڑوں کی بڑی باتیں. کہا تم سمجھتے ہو کہ ابو الکلام رٹی ہوئی تقریریں کرتا ہے؟ جب لگتی ہے نا تقریر خود بخود ہو جاتی ہے. لگائی میں نے اس لیے ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ تقریر رٹی ہوئی نہیں ہوتی, تقریر اندر سے ہوتی ہے. ابو الکلام کے اندر لگی ہوئی ہے آگ, وہ لفظوں سے ادا ہوتی ہے تو تقریر بن جاتی ہے. پہلے اپنے اندر آگ لگاؤ, خود تقریر ہو جائے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں, تھوڑی سی ریاکاری, یار یہ وہ تھوڑی سی ریاکاری نہیں ہے. معاذ اللہ, کہتے حضور نے فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی کیا ہے, شرک ہے. میں نے جائز ریاکاری کہا ہے, سمجھ آئیے, جائز ریاکاری. اسی کو تھوڑے سے دوسری بار تھوڑے سے تعبیر کر دیا. اتنا تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں, سمجھ آئی, تھوڑا بہت. آپ دیکھیں نا, یہی مسئلہ ہے. او بھائی اللہ کے بندے, جب مقصد کوئی اور ہو اس تک پہنچنے کے لیے جو جائز ریاکاری ہے, جس کو زمانہ ریاکاری کہے, وہ ریاکاری نہ ہو. آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے ریاکاری کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے ہے, قلب سے ہے. آپ کی جب منزل بہت دور کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں لوگوں نے دیکھنا ہے, میں نے کسی کو ایک بار دیکھنا ہے, کسی کو 2 بار دیکھنا ہے مجمع میں, تو میں اگر سرما لگا لوں یا میں پگڑی اچھی, جیسے حضرت نے فرمایا, اب دیکھو میں نے اینک پہنی ہوئی, یہ تو ریاکاری نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اینک ریاکاری ہے. میری ضرورت ہے, اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا حضرت تعریفیں بھی ہمارے ہاں دیکھو نا عجیب سی ہیں. اینک ریاکاری نہیں ہے, اور اس پہ اگر مٹی چڑھی ہوئی اور میں اب دیکھو میں اپنے کپڑے سے صاف نہیں کر رہا, میں اس سے کر رہا ہوں, اب یہ ریاکاری ہے نا, یہ ریاکاری ہے. کیونکہ انہوں نے کپڑا الگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ او بھائی اس سے جلدی شیشے پہ نشان وہ لائنیں پڑ جاتی ہیں, تو شریعت نے مجھے یہ کہا ہے کہ رکھو, اس سے زیادہ دیر تک یہ شیشہ چل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اینک جب ریاکاری نہیں تو اس کو آگے صاف کرنا بھی ریاکاری. یار بول تو لو اللہ کے ولیو, بول تو لو. اچھا اب وضو کرنا اور داڑھی میں سے پانی کا گزارنا ریاکاری نہیں ہے, تو اس کو تیل لگا کر کنگھی کر لینا بھی ریاکاری نہیں ہے. اللہ خیر, مواد ختم ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر حضرت سے پوچھنا کیا کریں. کچہری روڈ پہ کافی پنساری بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی پرانا ملتان آتا جاتا رہتا ہوں, پھر کیا کرنا ہے, سمجھ آئیے. اچھا بھائی یہی سننا تھا نا, نہیں آئی آپ کو؟ آ گئی ہے نا, فی الحال بتا دینا بعد میں چھٹی کے. اچھا بھائی توجہ ہے, کوئی نہیں خیر ہے, دل لگی کی باتیں. اچھا بھائی توجہ ہے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کابرین کے سامنے جھجک محسوس ہوتی ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ جھجک محسوس ہوتی ہے کس حوالے سے؟ مثلا کیا کرتے ہو جھجک محسوس ہوتی ہے؟ وہ کام ہی نہ کریں جس سے جھجک ہو. تقریر سے تو نہیں جھجک ہونی چاہیے بھائی. اگر دیکھو نا, وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جھجک ہو. آقا نے فرمایا جو کھٹکے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ما حاک فی صدرک, تو آپ کو خطابت کھٹکتی ہے, یہ گناہ رہ گیا دنیا میں. او بھائی اللہ کے بندو, یہ تو کام کرنے کا ہے. میں نے اپنے اکابر کی موجودگی میں صرف یہ سمجھ کے تقریر کی, بیان کیا کہ یا غلطی ہوگی یا بات صحیح ہوگی, 2 ہی حال ہے نا, اور تیسری بات ہو سکتی ہے کوئی؟ یا غلط کریں گے یا غلط کریں گے. تو اصلاح کس نے کرنی ہے؟ بڑوں نے کرنی ہے. اور صحیح کریں گے تو دعا, تو اصلاح ہو جائے گی تب بھی فائدہ ہے, دعا ہو جائے گی تب بھی. تو بولو گے ہی نہیں حضرت صاحب, تو پھر نہ اصلاح ہونی ہے نہ دعا ہونی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اکابر کے سامنے جھجک کو گناہ سمجھیں. سمجھ آئی ہے کہ یہ میں ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہوں. اب آپ کہیں گے یہ گناہ کی کون سی قسم ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ خطابت سیکھنے کے لیے, ذرا آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ اکابر کے سامنے بولیں اس جذبے سے کہ بات غلط ہوگی تو یہ
اصلاح کریں گے، قطعاً مخدوم بن کے نہیں کہ مجھے تو کوئی بس میری اصلاح کر ہی نہیں سکتا، مجھے 2 لفظ بولنا آ گئے، ہرگز نہیں بھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک جلسے سے ایک ایک ہماری غلطی کی اصلاح ہوئی اور آگے جا کر وہ ایک نچوڑ بنا، اور ہم آگے نئی نسل کو بتا رہے ہیں، وہ چیزیں سکھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ میں نے ایک دفعہ آپ کو عجیب بات بتاؤں، اسٹیج پہ حضرت حیدری شہید لاہور میں آئے تھے. حضرت یہ کارگزاریاں ہوتی ہے کتابوں میں تو ہوتی نہیں، میں بالکل مختصر سناتا ہوں، واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت حیدری شہید بیٹھے ہوئے تھے، تقریر ہونے والی تھی، میں اسٹیج سیکرٹری تھا. یہ جو سعید ارشد صاحب ہیں یہ پہلی دفعہ لاہور میں آئے، بالکل نوجوان سے تھے، دبلے پتلے. ان کا والیوم چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لال مسجد پہ نظموں کا، کوئی یاد ہے حضرت؟ پرانے حضرات کو یاد ہوگا. لال مسجد میں ان کی نظمیں بڑی مشہور ہوئی کہ پوچھتی ہے لال مسجد میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے، اور غازی رشید ہوں میں. یہ والیوم ایک پورا تھا، ہم نے بھی کیسٹوں میں سنا، لوگوں نے بھی سنا ہوا تھا. یہ جلسے میں آئے، انہی دنوں والیوم چلا ہوا تھا. تقریر کا وقت بہت مختصر رہ گیا، لوگوں نے اثر بھی پڑھنی تھی، اثر کا ٹائم تنگ ہو رہا تھا، مجمع تھا بہت زیادہ، اور اوپر آسمان پہ کالی کالی گھٹائیں بھی چھا چکی تھی، موسم بھی خراب ہو رہا تھا، کھلے عام پنڈال میں جلسہ تھا، حیدری شہید کی تقریر تھی. یہ جو نظم پڑھ کے پیچھے ہٹے، نظم انہوں نے کوئی اور پڑھی عظمت صحابہ پر، پیچھے ہٹے تو مجمع نے شور کر دیا لال مسجد جیسے ہوتا ہے، لال مسجد پہ پڑھو لال. اب میں نے کیا کیا اتنی عجیب غلطی کی، باریک سی غلطی. میں نے حضرت حیدری شہید سے پوچھ لیا، اپنے طور پہ تو میں نے ٹھیک کیا کیونکہ حضرت کی تقریر تھی کہ حضرت پڑھا دوں، مجھے جرأت نہ ہوئی کہ میں خود اعلان کر دوں یا نہ پڑھاؤں یا پڑھاؤں، خود مجھے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. میں نے کیا کیا، حیدری صاحب سے پوچھ لیا حضرت پڑھا دوں. حضرت نے کہہ تو دیا کہ پڑھا دیں، مجمع سارا دیکھ رہا تھا. جو انہوں نے نظم شروع کی لال مسجد پہ، حیدری صاحب نے مجھے اشارہ کیا، پاس بلایا، کہا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی، آپ کو پتہ ہے؟ اب جب ہم تھوڑے سے آئے نا میدان میں، سمجھ آئی کہ یہ سٹیج کی کتنی بڑی غلطی ہے. اب آپ سوچیں کیسے. حضرت کہنے لگے کہ وقت تنگ ہے، تقریر کا ٹائم تھوڑا رہ گیا. میں اگر کہہ دیتا کہ نہ پڑھاؤ، آپ نے میرے سے جو پوچھ لیا، میں کہہ دیتا نہ پڑھاؤ، مجمع نے کیا سمجھنا تھا حیدری بھی لال مسجد والوں کا مخالف ہے. مجھے کہنے لگے جب آپ اسٹیج سیکرٹری ہیں، آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا پڑھانی ہے یا نہیں پڑھانی. آپ پڑھا دیتے، نہ پڑھاتے تب بھی ضعیف. اسٹیج سیکرٹری کے پاس کچھ تو اختیار ہوتا ہے نا بھائی، وہ کہہ سکتا ہے کہ وقت تنگ ہو رہا تھا، ڈرائیور تو رکھتا ہے اختیار. تو حضرت کہنے لگے میرے سے آپ نے کیوں پوچھا؟ اب آپ سمجھ گئے کتنی باریک غلطی تھی، یہ کتاب میں نہیں ملتی، میرے سے پوچھا. اب میں اگر کہہ دیتا کہ نہ پڑھائیں، ٹائم تھوڑا ہے، مجمع نے تو کیا لینا تھا سامنے والوں نے کہ حیدری صاحب نے نہیں پڑھنے دی. حیدری صاحب بات یہ پسند ہی نہیں کرتے. حضرت فرمانے لگے اس سے پورے کے پورے مجمع الٹ جاتے ہیں، پروگرام الٹ جاتے ہیں. تو حضرت نے اصلاح کی، فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی بولے نا. اور اگر میں سمجھ لیتا کہ مجھے بھی 2 لفظ بولنا آ گیا، میں حیدری بن گیا، ایسا نہیں ہے. وہ ایک ہی ماں نے جنا تھا. اس طرح کے لوگ ایک ہی آتے ہیں زمانوں میں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنے آپ کو آپ خادم سمجھیں گے نا تو بات کریں گے، صحیح ہو جائے گی تو دعا ملے گی، تب بھی فائدہ. غلط ہو جائے گی، اصلاح ہوگی، تب بھی، بھائی بولے تو صحیح، تب بھی فائدہ ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے عزیز بھائیوں؟ اب آپ نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے. ایک تقریر میں آپ کو تیار کراتا ہوں، کہے سبحان اللہ. لیکن جو میرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ارادہ اور ادھر، کیونکہ میرے ساتھ وعدہ خلافی کی آپ کو وہ سزا نہیں ملے گی جو اس کے ساتھ وعدہ کر لے تو مل سکتی ہے. اس لیے ادھر ارادہ کر لے اور میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. بھائی آگے دن آ رہے ہیں قرآن کی بہاروں کے، سبحان اللہ. قرآن کا موسم بہار آ رہا ہے، قرآن کا سیزن ہے، رمضان اور شب برات سے یہ کام شروع ہو جائے گا، پروگرام بیان. یہ آپ میں سے کون سا ساتھی ایسا ہے جو عظمت قرآن پہ اپنے اپنے علاقے میں ایک تقریر ضرور کرے گا ان پوری چھٹیوں میں؟ بس ایک. یہ سارے 1 والے ہیں، 2 والے، 3 والے، 4 والے، 5 والے. تو کم از کم 5 تقریریں کون کرے گا ان ساری چھٹیوں میں؟ کرو گے؟ میں تیاری کرا دیتا ہوں. اچھا آپ کہیں گے اگر درمیان میں کوئی شادی پہ تقریر کرنا آ جائے پھر کیا کریں گے؟ شادی پہ بھی ہو سکتی ہے، کہو سبحان اللہ. آپ کہیں کوئی جنازہ آ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ یہ تقریر جنازے پہ بھی ہو سکتی ہے، کہو سبحان اللہ. آپ کہیں دستار بندی کا جلسہ، یہ تقریر ایک ہوگی لیکن دیواریں چھوڑنی پڑیں گی. صرف سفید ریش دیوار کے ساتھ ٹیک لگا سکتے ہیں، باقی آگے ہوئے. اور اگر سفید ریش ہے لیکن مہندی لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. اچھا بھائی کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، حضرت جوان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے اچھا توجہ ہے بھائی، توجہ کریں گے. سبحان اللہ.
یہ تقریر شادی آ جائے، فوتگی ہو جائے، جنازہ آ جائے، آپ یہ تقریر کر سکتے ہیں. اس لیے ایسے موقع آتے ہی رہتے ہیں چھٹیوں میں، 5 ایک موقع تقریباً بنیں گے تو 5 تقریریں کریں، عنوان ایک ہی رکھ کے. دیکھو بھائی آپ میں اچھے اچھے مقرر بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن میں بس اپنے طور پہ ایک سبق کے طور پہ آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں. دیکھو توجہ ہے، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. زبانی نا علم وہ جو ابھی یاد ہو جائے گی نا، جب میں کہہ رہا ہوں نہیں یاد ہو تو پھر کہنا، پھر میں آپ کو یہ کتابچہ دے دوں گا. ٹھیک ہے، اس میں شاید مل ہی جائے کہیں، صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ لکھیں تب جب میں یہ کہوں کہ لکھیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے گی تو پھر آپ یاد کرنے. ہمارے حضرت علامہ صاحب کہتے تھے دولت وہ جو جیب میں، علم وہ جو زبان پہ. آپ کہ میں کتاب میں دیکھ کے بتاؤں گا، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا. بڑے علماء کرتے ہیں جو 100 حوالے یادوں اور ان 100 کے بعد 101 حوالے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ میں کسی کتاب میں دیکھوں گا. اب بندہ شروع ہی سے کہے میں کتاب میں دیکھوں گا، کتاب میں دیکھوں گا، تو بھائی زبان پہ کیا ہے؟ دولت وہ جو جیب میں، علم وہ جو زبان. زر در پلا، علم در کلا. کلا فارسی میں زبان کو کہتے ہیں، پلا جیب کو کہتے ہیں. تو زر در بولو پلا اور علم در کلا. علم زبان پہ، دولت جیب میں. بندہ کہ ادھر بھیک مانگ رہا ہوں، ویسے میں بڑا کروڑ پتی ہوں. بھئی تیری دولت کس کام کی؟ اچھا جی دیکھیے اب اس کو آپ نے دماغ پہ ڈالنا ہے. ہم حضرت کی کوئی بات لکھنے لگتے ہیں نا، علامہ صاحب کی، علامہ خالد محمود صاحب کی، حضرت فرماتے کاغذوں پہ بوجھ نہ ڈالو، دماغ پہ بوجھ ڈالو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کا؟ کس پہ بوجھ ڈالو؟ کس پہ بوجھ ڈالو؟ دماغ پہ بوجھ ڈالو. اب مشکل نہیں ہے، اور کام والے لوگ اتنے عظیم ہوتے ہیں. حضرت تھانوی بازار میں جا رہے تھے، کسی نے کہا میرے لیے دعا کرنا، تو حضرت نے کہا اچھا، رومال کندھے سے اتارا اور گرہ لگا لی. تو بعض ہوتے ہیں نا بڑے، ادھر ہی بات پوچھوں، تو وہ کہنے لگا حضرت یہ گرہ کیوں لگا لی؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں کسی اور کام جا رہا ہوں، تو میں تمہاری جو دعا رات کو کرنی ہے یہ کسی وقت کروں گا، تو اس کا بوجھ اس وقت تک اپنے کام میں دماغ پہ کیوں ڈالوں؟ میں نے گرہ لگا دی ہے، جب گرہ کو دیکھوں گا تو یاد آ جائے گا کہ یہ کسی کے لیے دعا کرنی تھی، گرہ بھی کھول دوں گا، دعا بھی کر دوں گا. سمجھ آئی؟ تو یوں اللہ والے اپنے دماغی صلاحیتوں کو بچاتے تھے کہ اتنا بوجھ بھی میں اپنے دماغ پہ نہ ڈالوں، یہ بھی کہاں ڈال دوں؟ گرہ پہ. ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں گرہ کو دیکھ کے یاد آئے کہ ہاں کسی کے لیے دعا کرنی تھی. توجہ ہے؟ اب دیکھیں انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح. یہ بات آپ کو پہلے سے یاد ہے، بس آپ نے اپنے الفاظ میں ادا کرنی ہے. جسم اور روح. بھائی جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے. یہ اب شیخ الحدیث بھی بن جائے نا تو تقریر کریں گے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بڑی ہلکی سی تقریر کر رہا ہے. بڑی جاندار تقریر ہے، طالب علم کے لیے بھی مفید ہے، بڑے سے بڑے شیخ کے لیے بھی مفید ہے. ہم نے ایک بہت بڑے خطیب بلائے پرسوں رات کو، میں نام نہیں لیتا، ملک کے چوٹی کے خطیب ہیں، اپنے آخری جلسے میں انہوں نے یہی عنوان چھیڑ دیا. جو چھیڑا تو طالب علم سارے آگے سے ہنس پڑے. جب ہنسے وہ پھنسے، طالب علم ہنسے تو وہ پھنسے. میں نے پھر ان کو کہا کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے سبق میں ہو چکا ہے. انہوں نے پھر بڑی تکنیک سے روخی بدل دیا، گفتگو کو کوئی اور چھیڑ دی. ٹھیک ہے، جسم اور روح پہ وہ آنے لگے. کیوں بھائی ایسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا اب جسم اور روح. جسم کس جہان سے ہے؟ جسم کس جہان سے ہے؟ دنیا سے. اور روح آخرت سے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. اور نہیں بھائی علماء والی بات کرنی ہے. جسم اس نظر آنے والے جہان سے ہے، روح اس کو عالم غیب کہتے ہیں، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اس کو عالم امر کہتے ہیں، اس کو عالم خلق کہتے ہیں، اس کو نہ نظر آنے والا جہان کہتے ہیں، اس کو نظر آنے والا جہان کہتے ہیں. دیکھو جسم نظر آنے والے جہان سے، روح جسم عالم شہادت سے، روح عالم امر سے. اب جسم کو اللہ نے جس جہان سے بنایا، جسم کی ضرورتیں بھی اللہ اسی جہان سے پوری کر رہا ہے. روح کو اللہ نے جس جہان سے بنایا، روح کی ضرورتیں بھی اللہ. یہ نہیں کہنا کہ روح آسمان سے آئی ہے، پھر آگے اور بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. استواء علی العرش کی عالم کو، خطیب کو وہ بات کرنی چاہیے جس میں سوال پیدا نہ ہو، وہ ٹھکا ٹھک دلوں میں جا کے اثر کرے، دماغوں کے ساتھ لگے اور اترے دل میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ درسگاہ کی زبان اور ہوتی ہے، عوامی سٹیج کی زبان اور ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ان کی سطح پہ آ کے گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایسا لفظ بول دیں کہ وہ اب گھر جا کر ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھ رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ طالب علم تو کرے، مزہ آئے گا. طالب علم ڈکشنری کھولے، لغت کھولے جا کے کہ استادوں نے یہ لفظ بولا، یہ بات کی. عوام کے سامنے جب آپ بیان کریں تو آپ نے خود ہی ایسے ان لفظوں کو آپ نے تولا ہوا ہو، زبان سے بولا ہوا ہو کہ جب بولیں تو وہ دل و دماغ میں اتر جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عوام میں آپ کیا کہیں گے؟ نظر آنے والا جہان اور نہ نظر آنے والا جہان.
جسم کو اللہ نے اس جہان سے بنایا، روح کو اللہ نے اس جہان سے بنایا۔ اب دونوں اشارے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جیسے میں نے بتایا تو دو نظریے پیش کرنے ہو، دو جگہوں کا اشارہ کرنا ہو تو پھر آپ کہیں گے جسم کو نظر آنے والے جہان سے بنایا، روح کو نہ نظر آنے والے جہان سے بنایا۔ جسم جس جہان سے، جسم کی ضرورتیں بھی اللہ نے اسی جہان سے پوری کی ہے۔ جسم کا کھانا اسی جہان سے، جسم کا پینا اسی جہان سے، جسم کا اوڑھنا اسی جہان سے، جسم کا بچھونا اسی جہان سے، سردیوں کے لباس اسی جہان سے، گرمیوں کا لباس اسی جہان سے، سردیوں کی ضرورتیں اسی جہان سے، گرمیوں کی ضرورتیں اسی جہان سے، جسم کی غذا اسی جہان سے، جسم کی دوا اسی جہان سے، جسم کی ساری ضرورتیں اللہ نے اسی جہان سے پوری کی ہیں جس جہان سے اللہ نے جسم کو بنایا۔ بھائی بتاؤ روح کی اللہ ضرورت کہاں سے پوری کرے گا؟ ماننا پڑے گا جس جہان سے اللہ نے روح کو بنایا، روح کی ضرورت بھی اللہ نے اسی جہان سے پوری کی ہے، اور اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن۔ روح کی دوا کیا ہے؟ بھوک لگی ہو تو غذا ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو دوا ہوتی ہے۔ روح کی غذا بھی قرآن، روح کی دوا بھی قرآن۔ اب یہ دیکھو آپ نے جسم اور روح کو سامنے رکھ کے قرآن پر تقریر کی۔ اب آپ کہتے ہیں مدارس کا جلسہ ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے، حفظ کے بچوں کی ہے، ناظرے کے بچوں کی ہے، یا ویسے تکمیل قرآن کا موقع ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھو بھائی معاشرے میں ہر ایک کی ضرورت ہے، سنو قرآن والے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر چیز جسم کے لیے ضروری ہے، قرآن روح کے لیے ضروری ہے۔ جسم کا دوسرا نمبر ہے، روح کا پہلا نمبر ہے۔ دیکھو تقریر کا ذرا جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ جا رہی ہے، ساتھ دلائل بھی آ رہے ہیں۔ جسم کا پہلا نمبر اور جسم کا دوسرا نمبر اور روح کا، بولو بھائی، جسم کا، روح کا، جسم کا، روح کا، جسم کا، اچھا جی ٹھیک ہے، جسم کا، روح کا، اچھا جسم جس کا دوسرا نمبر ہے اللہ اس کے لیے یہ اتنا بڑا ملتان، روڈیں، سڑکیں۔ بھائی میں یہ خود تقریریں کرتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں، جلسوں میں ہم کرتے ہیں شب و روز۔ اتنا بڑا ملتان، اس کے پلازے، غلہ منڈی، سبزی منڈی، روڈ، اسپتال، سب کچھ بنے کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ جسم کا نمبر ہی دوسرا ہے، روح کا نمبر پہلا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی غذا اور دوا نہ بنائی، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، لہذا ماننا پڑے گا۔ ڈاکٹر ضروری ہے تو مفتی اس سے زیادہ ضروری ہے، انجینئر ضروری ہے تو حافظ اس سے زیادہ ضروری ہے، ہسپتال ضروری ہے تو خانقاہ اس سے زیادہ ضروری ہے، اگر غلہ منڈی ضروری ہے تو مدرسہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی جو جو روح کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں آپ ان کا موازنہ جسم کے ساتھ وابستہ چیزوں کے ساتھ کرتے جائیں گے تو جسم اور روح کا عنوان رکھ کے آپ تقریر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کسی کی فوتگی پہ کھڑے آپ کہیں بھئی ہماری ساری محنت کس کے لیے؟ جسم کے لیے دنیا میں، حالانکہ ہم بھیجے کس کے لیے گئے؟ روح پر محنت کرنے کے لیے۔ اصل روح ہے، اصل روح ہے، جسم اس کے تابع ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ جسم کی ذمہ داریاں اللہ نے اپنے ذمہ، ضرورتیں اپنے ذمہ لی ہیں، ہمیں روح پہ محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ فوتگی پہ بیان ہو گیا، شادی پہ بیان ہو گیا، بھائی نکاح مسنون ہے، سنت پہ بیان ہو تب بھی آپ جسم اور روح دونوں کو سامنے رکھ کے سنت پہ بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بس اتنی سی بات کو یاد رکھیں چونکہ آپ کا اگلا سبق بھی ہے۔ اس دفعہ تو اتنی حاضری کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ تقریر میں اصل ہوتا ہے ڈھانچہ، خاکہ، خانہ، پھر ہوتے ہیں اس میں رنگ بھرنے۔ اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ دیکھو وقت چونکہ مختصر ہے، ہمارا ایک ایک سبق ہے، یہ پوری سیرت کے 63 سال آپ یاد کر سکتے ہیں۔ سیرت کے 63 سال آپ یاد کر سکتے ہیں کیسے؟ 63 سالوں کو آپ تقسیم کریں، اس میں تقسیم ہے، یہ کیلنڈر ہیں، چھوٹے چھوٹے کیلنڈروں سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ بھائی ولادت سے بعثت تک 40 سال، بعثت پاک سے ہجرت تک 13 سال، ہجرت سے وفات تک 10 سال، اور پھر وفات سے خلافت تک آگے 30 سال۔ تو یہ آپ نے صرف 63 سال ہی نہیں، آپ اگلے 30 سال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت تک کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ تاریخ یاد کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آپ بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ دیکھو نا خاکہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ آپ سیرت پر تقریر کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے کیا کہیں؟ بھائی حضور کی ولادت سے بعثت پاک تک، بعثت نہیں چل پڑا ہے تو آپ بھی کہہ دیں، لیکن میری ایک عادت ہے جلسوں میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا لفظ ہونا تو ہم 2 دفعہ اس کو دہراتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ اصل لفظ تو ہے بعثت، لیکن چونکہ بعثت مشہور ہے۔ اسی طرح جماد الاخری، اصل لفظ یہ ہے، اور سارے کیا کہہ دیتے ہیں؟ جمادی الثانی، تو ہم 2 دفعہ دہرا دیتے ہیں تاکہ عالم کے اس علم پہ بھی حرف نہ آئے اور عام بات لوگ سمجھ بھی جائیں کہ جمادی الثانی کی 22 ہے، جس کا اصل نام کیا ہے؟ جمادہ فرادہ کے وزن پہ ہے۔ آگے اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ الاولی آئے گی، الاخری آئے گی۔
وقت اختصار کے پیش نظر میں شعر پڑھ کے اب اجازت چاہتا ہوں. باذوق طبیعت کو اکثر اس وقت بھی ٹھیس پہنچی ہے جب ذوق تلاطم باقی ہو اور سامنے ساحل آ جائے. وما علینا الا البلاغ.